حسینیوں کو بسانا، حسینیوں کو بسانا، حسین جانتے ہیں، حسینیوں کو بسانا، حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا، حسین جانتے ہیں، یہ دشمنوں نے بھی مانا کہ دین کی خاطر، یہ دشمنوں نے بھی مانا کہ دین کی خاطر خود اپنا کنبہ لٹانا، حسین جانتے ہیں، اگرچہ سے جدا ہو کے نوکے نیزہ پہ، اگرچہ سے جدا ہو کے نوکے نیزہ پہ، کلام رب کا سنانا، حسین جانتے ہیں، پڑا جو وقت تو ہرگز ناچ آنے دی، پڑا جو وقت تو ہرگز ناچ آنے دی، نبی کا دین بچانا، حسین جانتے ہیں، گواہی دیتی ہے آصف زمین کرب و بلا، گواہی دیتی ہے آصف زمین کرب و بلا، لہو سے پھول کھلانا، حسین جانتے ہیں، حسینیوں کو بسانا، حسین جانتے ہیں، یزیدیوں کو مٹانا، حسین جانتے ہیں۔ واہ واہ واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ رضوان اس وقت ایک یہ خوبصورت سا قصیدہ کہہ لیں، منقبت کہہ لیں، پیش کر رہے تھے، یزیدیوں کو مٹانا، حسین جانتے ہیں۔ آج 10 محرم الحرام ہے اور یہ ایسا دن ہے جس کا تعارف امت مسلمہ
سے متعلق تو کسی شخص کو چاہیے نہیں. یہ ایکسپریسو کا اسپیشل ایپیسوڈ ہے. میں عمران حسن ہوں اور ارملہ میرے ساتھ ہیں. ہماری ایک چھوٹی سی کوشش اور کاوش یہ رہے گی کہ آج کے دن چونکہ عاشورہ محرم ہے, غم کا دن تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شاندار اور اس انسانیت کی عظیم ترین قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کا دن ہے, جس کے بعد ایک راہ متعین ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر, شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ کے لخت جگر, خاتون جنت سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا کے لاڈے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے ایک راہ متعین کر دی, ایک رستہ بتا دیا کہ آپ نے زندگی کیسے گزارنی ہے. آپ نے جہاں پہ حق اور باطل کا تعین کرنا ہے, جہاں پہ یہ معاملہ آپ پہ آ جائے تو آپ نے رستہ جو بھی اختیار کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے. اور کہتے ہیں جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے, تو وہ شان آج تک سلامت ہے, سلامت رہے گی. اسی شان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, غم کے ساتھ ساتھ اس قربانی کو یاد کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. بالکل, واقعہ کربلا کے حوالے سے بات کریں تو یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کے حوالے سے ہم یہ آج کا پروگرام تو کر رہے ہیں, جس میں اپنی جانیں تو گوا دی گئی مگر شکست دشمن کو اٹھانی پڑی. حق اور باطل کی جنگ ہوئی, اس جنگ میں حق جیت گیا, باطل ہار گیا, ظالم ہار گیا, شکست فاش ہو گیا. آج کے دن آج ہم اسی موضوع پہ بات کریں گے, اس عظیم قربانی کو یاد کریں گے, ان مصائب کا ذکر کریں گے جو 10 محرم الحرام کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی موجود ہیں. ہمارے ساتھ محمد رضوان ہوں گے, ہمارے نعت خواں ہیں, اس کے ساتھ ساتھ پروفیسر ناصر محمود ہوں گے اور علامہ عمران بشیر ہوں گے. ہم تینوں کو خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ پروفیسر صاحب, بہت شکریہ علامہ عمران بشیر صاحب آپ کا بھی. پروفیسر صاحب آپ سے آغاز کریں گے یوم عاشور کے حوالے سے. بہت ہی مشکلوں کا, مصائب کا دن, لیکن اس دن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ وہ عظیم قربانی کی یاد ہے جس نے آنے والی پوری دنیا کے لیے ایک راہ متعین کر دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت خوبصورت بات آپ دونوں نے اپنے انٹرو میں کہہ دی کہ واقعی حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو بچانے کے لیے آئندہ قیامت تک لایا عمل کیا ہوگا امام حسین نے بتا دیا. اور یہی وہ بات ہے جو علامہ اقبال نے خود کہی تھی کہ رمز قرآن از حسین محتم, کہ میں نے قرآن کی رمز اور قرآن کا راز امام حسین سے سیکھا. اگر اس وقت امام حسین علیہ السلام قیام نہ فرماتے اور اس ظالم حکومت کے خلاف کھڑے نہ ہوتے تو حالات یہ تھے کہ چونکہ تاریخ اسلام کے انتہائی ابتدائی دور میں یہ واقعہ فاجعہ پیش آ گیا. سن 61 ہجری ہے, آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال پاک کو بھی صرف 50 سال ہوئے ہیں, تو اس زمانے کا ہونے والا تو ہر کام میں دین بن جاتا. یہ سراسر دین کی مخالفت تھی, سراسر دین کے خلاف ایک کام تھا جس کو کئی لوگوں نے حکمتاً, کئیوں نے جان کے خوف سے, کسی نے کس وجہ سے بادل نخواستہ اس کو قبول کر لیا تھا اور اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا کسی حد تک. لیکن امام حسین علیہ السلام چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں پلے تھے, آقا علیہ السلام کے کندھوں پر کھیلے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر جب آقا سجدے میں ہوتے اس پر بیٹھتے تھے, آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی زبان مبارک چوسوائی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گھٹی دی تھی, آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی جرت اور اپنی سیادت آقا نے ان کو عطا کی تھی. اب یہ ساری چیزیں جو آپ کو مل چکی تھیں, واحد وہ شخصیت تھیں جن سے اسلام کو بچانے کی توقع بجا طور پر کی جانی چاہیے تھی, اور آپ نے ایسا کمال کر دیا کہ تنہا اپنے چند اصحاب کو لے کر, تھوڑے سے افراد کو لے کر کربلا کی زمین کو ایسا آباد کیا کہ اپنے بچوں کے خون سے کربلا کے ریگزار پر وہ کلمہ لکھا کہ قیامت کے دن تک کلمہ اسلام اب مٹنے والا نہیں ہے. آپ نے اپنے علی اصغر کے خون سے یہ کلمہ لکھا, آپ نے اپنے علی اکبر کے خون سے یہ کلمہ لکھا, اور یقیناً قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایسی روشنائی سے کلمہ لکھ دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو کوئی ظالم سے ظالم شخص بھی مٹانے کی کوشش کرے گا وہ نہیں مٹا سکے گا, کہ رکاوٹ اس کے آگے حسین ہوں گے. بے شک بے شک. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے آغاز کیا اس گفتگو کا. مولانا عمران بشیر صاحب, آپ سے میں تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں اس واقعہ کربلا کا جاننا چاہوں گا, کیونکہ اس کے بعد کے تو جو واقعات ہیں یا پھر جو اس کی سگنیفیکنس ہے یا اہمیت ہے اس پہ تو ہم بات کر ہی رہے ہیں اور کرتے رہیں گے, کرتے رہنا چاہیے. لیکن میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ اس کا تاریخی پس منظر اگر ہمارے سامنے رکھیں کہ یہ ہوا ہی کیوں, اس کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی, تو پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین کی شان میں
چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے حسین تجھے سلام، میرے حسین تجھے سلام، جن کا جھولا فرشتے جلاتے رہے، لوریاں دے کے نوری سلاتے رہے، جن پہ صفاق خنجر چلاتے رہے، جن کو کاندھوں پہ آقا بٹھاتے رہے، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، میرے حسین تجھے سلام، جس کا نانا دو عالم کا مختار ہے، جو جوانانے جنت کے سردار ہیں، جن کا سر دشت میں زیر تلوار ہے، جو سراپائے محبوب غفار ہیں، جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسے رلایا گیا، جن کے گردن پہ خنجر چلایا گیا، میرے حسین تجھ پہ سلام، کروڑوں سلام، لاکھوں سلام۔ پس منظر کی بات اگر آپ کرتے ہیں تو یہ آپ حضرت سے دیکھیں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ اس وقت بھی شیطان دشمن ساتھ چلا، اور آپ دیکھتے چلے آئیں گے ہر حق کے ساتھ ایک فرعون، لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے لیے اللہ موسیٰ جیسے بھیجتے ہیں تو ہر موسیٰ کے لیے کوئی نہ کوئی فرعون بھی۔ تو ان کو خطوط لکھے گئے مختلف کوفہ کے لوگوں نے، کم و بیش 80,000 کے قریب خطوط، ہزاروں میں خطوط لکھے گئے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، ہم یزید کی بیعت سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو سارے جو ان کے قریبی اصحاب تھے سب نے ریکویسٹ کی کہ حضرت یہ چال چلی جا رہی ہے، آپ نہ جائیں۔ فرمایا کہ میں کل اپنے نانا جان کو جواب دوں گا کہ ان کی امت پہ ظلم ہو رہا تھا اور میں ان کی آواز پہ لبیک نہ کہوں۔ تو اس بنیاد پہ وہاں پر پہلے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اپنے جو کزن تھے، ان کو بھیجا، تو ان ظالموں نے، ابن زیاد نے ان کو پکڑ کے شہید کر دیا۔ حالانکہ ان مسلمان تو مسلمان، عام انسانوں کے اندر بھی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، قاصد کو، امبیسڈر کو قتل کرنا یہ سب کے ہاں جرم عظیم سمجھا جاتا ہے، لیکن ان ظالموں نے ساری حدیں کراس کر لیں، اور اللہ دنیا میں بدلہ دکھاتے ہیں۔ وہی ظالم جس نے حضرت مسلم بن عقیل کا سر قلم کیا، بعد میں سانپ دنیا کے اندر ہی اس کے منہ کے راستے سے داخل ہوتا تھا اور ناک کے راستے سے نکلتا تھا، اور اللہ نے دنیا میں دکھایا، کیونکہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کا بدلہ اللہ دنیا میں دیتے ہیں، ایک ظلم اور ایک قطع تعلقی۔ اس بنیاد پر وہاں پر پہنچے، اور وہاں پر جب پہنچے تو جنہوں نے خطوط لکھے ہوئے تھے وہ دل سے چاہنے والے نہیں تھے، سارے غدار تھے، وہ سارے سائڈوں پہ ہو گئے۔ کچھ تھے ایمان والے جنہوں نے ساتھ دیا، اور کچھ ایسے خوش قسمت بھی تھے جو یزید کی صفوں میں تھے، لیکن اللہ نے ان کے لیے آخرت کے سفر اعلیٰ بنانے تھے، وہ توبہ طائب ہو کے ادھر آئے۔ جی اللہ نے دل پھیر دیے جن کے، توبہ طائب ہو کے اس طرف آئے، اور اللہ نے ان کو کیا مقام دیا کہ اماں زینب اسی جگہ پر کہتی ہیں کہ ہمارا دسترخوان بڑا وسیع ہے، اے میرے ساتھیو، اے میرے بھائیو، تم یہاں پر آئے ہو، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، اماں زینب فرما رہی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کل قیامت کے دن آقا کریم کے دسترخوان پہ میں تمہارا اکرام کرواؤں گی۔ تو اس طریقے سے یہ پس منظر چلا، اور یہ معاملات آگے پھر چلتے چلے گئے، اور آپس میں بحث مباحثہ تکرار بھی چلتا رہا، لیکن کسی نے کوئی بات نہ سنی۔ بحث مباحثہ تو نہیں کہیں گے، آپس میں مذاکرات چلتے رہے کہ مجھے واپس جانے دو، مجھے یہ کرنے، کافی ساری چیزیں آپشن پیش کی، لیکن ظالموں کے سروں پہ بدبختی سوار تھی اور خون سوار تھا، اور آخر اس مبارک خاندان کو، جو کائنات کا سب سے اونچا گھرانہ ہے، سب سے عظمتوں والا گھرانہ ہے، جس کی تطہیر کو، تعظیم کو رب نے قرآن میں ذکر کیا ہے، آخر ان ظالموں کے مقدر میں یہ محرومی اور بدبختی لکھی ہوئی تھی، اور اس کو انہوں نے پورا کیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ پروفیسر صاحب، جس طرح سے ابھی انہوں نے بات کی کہ سب سے اعلیٰ خاندان جس کو شہید کیا گیا، اس کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ان کی پیدائش کے بعد ہی، اور جب ان کو اپنی گود میں اٹھاتے تھے، یا آپ ہی نے ذکر کیا تھا، تو ان کو ان کی شہادت کے حوالے سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا۔
تو پھر سب اوبیسلی یہ وہ دن ہے جس کو ہم اگر یاد کریں تو ایسے کچھ واقعات، ایسے کچھ مناظر جو وہاں پر واقعہ کربلا کو جس سے ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، کیا ایسے واقعات یا ان شہادت کو آپ کس طرح سے بیان کریں گے کہ وہ مناظر کیا تھے جس طرح سے حق اور باطل کی اس لڑائی میں باطل ہار گیا اور حق کی جیت ہوئی؟ بہت سمجھنے والی کئی باتیں ہیں جو اس تناظر میں ہمیں دیکھنا بہت ضروری ہے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کوئی ایسا اچانک رونما ہونے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کے وقت سے لے کر اپنے وصال پاک تک مختلف ادوار میں، مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کو دیتے رہے تھے۔ ابھی آپ نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا، ہم نے پہلے ایک پروگرام میں یہ بات کہہ دی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس فرشتے آتے تھے اور حضور علیہ السلام کو خبر دیتے تھے کہ آپ کے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا۔ ابھی فقط ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میرے پاس ایک مکرم فرشتہ آیا ہوا ہے، تکریم والا، عزت والا، تو اندر کسی کو نہ آنے دینا۔ آپ فرماتی ہیں میں نے روکا سب کو، کسی کو اندر نہیں جانے دیا، جو بھی آتا اسے وجہ بتا دیتی، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، وہ وہاں پر آگے حضرت سیدہ ام سلمہ نے روکنا چاہا تو آپ رو پڑے، وہ اپنے نانا کے پاس جانا چاہتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اندر سے تیز قدموں سے چلتے ہوئے باہر آگے، فرمایا میرے حسین کو کس نے رلایا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ نے منع فرمایا تھا کہ کوئی اندر نہ آئے، میں نے روکا تو یہ رو پڑے۔ آقا علیہ السلام نے حسین کو اٹھا لیا، اپنے گلے لگایا، واپس اندر کمرے میں تشریف لے گئے، اور جب تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا، حضرت سیدہ ام سلمہ اندر آئیں تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاروں کی طرح رو رہے تھے، آقا علیہ السلام کے آنسو جاری تھے اور اپنے گلے سے امام حسین کو لگا رکھا تھا۔ حضرت سیدہ ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کون سی چیز رلا رہی ہے؟ آپ نے فرمایا میں جب حسین کو اٹھا کے لایا تو فرشتے نے مجھ سے پوچھا آقا آپ اسے اتنی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں محبت کرتا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا آسمانوں میں یہ بات مشہور ہے کہ آپ کے اس بیٹے حسین کو آپ کے بعد آپ کی امت شہید کر دے گی، اور پھر اس زمین کی مٹی لا کر ام سلمہ مجھے فرشتے نے دی ہے، یہ مٹی ہے، اس کو سنبھال لو، اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمی ان ابنی هذا قد قتل، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھ لینا میرا بیٹا حسین شہید کر دیا گیا۔ اور اس طرح کی خبریں بار بار حضور علیہ السلام دیتے رہے تھے۔ یہ ایک بہت ہی سوال ہے ہمارے ناظرین کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے سوچنے کی بات ہے، ایسی شہادت کوئی اور دنیا میں نہیں ہوئی۔ آقا علیہ السلام نے شہادتوں کی خبریں ضرور دیں، آقا علیہ السلام نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر بھی دی، سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی شہادت کی خبر بھی دی، حضرت مولا کائنات مولا علی اور مرتضیٰ کی شہادت کی خبر بھی دی، اور کئی شہادتوں کی خبریں دی، مگر اس خبر میں اور ان خبروں میں فرق یہ تھا وہاں فقط ایک خبر تھی، اس کی ساری تفصیلات آقا علیہ السلام نے بتائیں، یہاں تک کہ عراق کا نام لیا آقا نے، ارض کرب و بلا کا نام لیا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضور علیہ السلام نے 61 ہجری کی بات اپنے صحابہ کو بتا دی تھی کہ جب سن 60 ہجری کا سورج غروب ہوگا تو میرا بیٹا حسین شہید کیا جائے گا، اور اتنا مشہور تھا حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا کہ حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرات کے کنارے سے گزرے تو آپ رونے لگے، جب روئے تو کسی نے پوچھا حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ جس دریا کا پانی تمہارے خچر، تمہارے گھوڑے اور اونٹ پی رہے ہیں نا، میرے بیٹے حسین پر اس کا خون بند کر دیا جائے گا، ہا ہنا مناخ رکابہم و محراق دمائہم۔ وہ پوری خبر دی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آقا کی اولاد کا ایک گروہ اس زمین میں شہید کر دیا جائے گا۔ تو یہ بہت زیادہ خبریں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے کر اس شہادت کی اتنی زیادہ خبریں دے دی تھیں کہ ہر کوئی اہل بیت اطہار میں سے اور صحابہ اکرام میں سے جانتے تھے کہ یہ واقعہ ہوگا۔ اب آپ کا بہت ریلیونٹ کوسچن ہے کہ ہوا کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے صرف 50 سال بعد ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے برتن بھی نہیں ٹوٹے، ابھی رسول اللہ کے اپنے رشتہ دار حضور علیہ السلام کے گھر والے حضور کے اصحاب زندہ ہیں، اور اتنی بڑی قیامت آقا علیہ السلام کے گھر میں آ گئی۔ تو اس کا آپ کو خلاصہ بتا دوں کہ یہی وجہ ہوئی کہ حکمرانی کے شوق میں یزید، محض حکمرانی کے شوق میں
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کو ملوکیت اور پھر موروثیت میں بدلنے کے شوق میں کہ نسلاً بعد نسلاً ہماری نسل میں حکومت چلی جائے، اس لالچ میں آ کے اس نے اتنا بڑا قدم اٹھا دیا کہ جس پر قیامت تک اس پر لعنت برستی رہے گی۔ اور سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محبت کرنے والے ہمیشہ جو ہی یہ دن آئے گا دوبارہ دل غمگین ہو جائیں گے کہ کوئی توقع نہیں کرتا کہ جس سے رسول اللہ نے اتنا پیار کیا ہو، امت حضور کا کلمہ پڑھنے والی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے والے ہی ان کو اس طرح بے دردی سے شہید کر دیں گے کہ جن کے نانا نے یہاں تک سکھایا کہ ابھی قربانی 1 مہینہ ہوا ہم سے گزری کہ جانور کو ذبح کریں تو ایک جانور کو دوسرے جانور سے چھپا لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جانور کو پانی پلا دے۔ آقا نے یہ باتیں سکھائیں کہ آپ جانور کو بھی ذبح کریں تو اس کے کوئی اصول، کوئی SOPs دے دیے۔ اسی مصطفیٰ کریم کے بیٹے کو ان ظالموں نے اس طرح ظلم کر کے ذبح کیا کہ امام حسین آج کا سارا دن 10 محرم الحرام اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھاتے رہے، اپنے ایک ایک بچے کی، اپنے بھانجوں کی، اپنے بھتیجوں کی لاشیں۔ بہت مشکل ہے اس کا بیان کرنا، بالکل ممکن نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی شہادتیں ہوئی ہیں کسی انسان نے اپنی جان پر، اور ہر ایک شہادت کے اندر یقینی طور پہ ایک مکمل تاریخ ہے، بالکل ایسے ہی ہے، مکمل تاریخ لکھی جا سکتی ہے۔ ہر ایک شہادت کے پیچھے یہ محض 72 افراد کا قصہ نہیں ہے، یہ پوری تاریخ ہے۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں کہا کہ اس تاریخ نے آنے والے وقت کا تعین کیا کہ دنیا چلے گی کیسے، وقت گزرے گا کیسے، لوگ زندگی گزاریں گے کیسے۔ اس کے اندر ایک مکمل ضابطہ اخلاق موجود ہے زندگی گزارنے کا، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ عمران بشیر صاحب، آپ اس حوالے سے کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ دیکھیے، میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ جن جن کو حضرت امام حسین سے، اس مبارک گھرانے سے محبت ہے، اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کے محبوب کا، ان کے گھرانے کا واسطہ ہے کہ ان کی سیرت کو ضرور پڑھیں۔ ہم شروع کے آقا کریم نے کندھوں پہ بٹھایا، وہاں سے اٹھاتے ہیں، وہ فضائل بیان کرتے ہیں اور سیدھا لے جاتے ہیں کربلا کے اندر۔ اللہ کا واسطہ ہے انہوں نے اپنی زندگی کیسے سخاوت میں، کیسے جوڑ میں، کیسی محبت میں، کیسی سخاوت کے اندر صحابہ اکرام ان کے ساتھ کیسے پیار کرتے تھے، سیدنا صدیق اکبر نے کیا کیا پیار کیا، سیدنا عمر فاروق نے، اور ان ہستیوں نے ان سے کیا کیا پیار کیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان سب ہستیوں کے پیار کو اٹھا کے عملاً میں تو آپ سے درخواست کروں گا کہ اس کو ایکسپریس والے یہ سعادت لیں کہ حضرت امام حسین کی سیرت مبارکہ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اگر وہ پوری پیش کر دی جائے، اور یہ نہیں پیش کی جا رہی، نہ کچھ سننے کے لیے تیار، نہ کچھ سنانے کے لیے تیار، اگر یہ پیش کر دی جائے تو امت میں جتنے اختلافات، جتنی لڑائیاں، جتنی نفرتیں ہیں، ساری ختم ہو جائیں۔ بالکل۔ اس لیے ایک تو یہ میں یہ درخواست کروں گا، دوسرا یہ درخواست کروں گا کہ ان کے جو کامن جملہ تھا، اگر ہم کہتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں، دیکھیے حسینیت اور یزیدیت یہ ایک معیار مقرر ہو گیا کہ جو بھی ظلم کی راہ پہ چلے گا وہ یزیدیت کی طرف جا رہا ہے، اور چاہے وہ بیوی کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، چاہے وہ ملازمین کے ساتھ کر رہا ہے، کسی کے ساتھ بھی ظلم زیادتی کر رہا ہے، جانور کے ساتھ، جیسے بھی قبلہ نے فرمایا کہ جانور کو بھی ذبح کرنا تو اس کے بھی آداب بتلائے گئے، اور ہمارے پاس بیوی بچوں سے بات کرنے کے بھی آداب نہیں ہے۔ فرمایا کامیاب انسان وہ ہے اللہ اور اس کے محبوب کے کاغذوں میں کہ وہ جہاں سے ہٹے، جہاں سے وہ جائے، لوگ اس کو دلی طور پر یاد کریں، اس کی کمی کو محسوس کیا جائے۔ یہاں شکر کا کلمہ پڑھا جاتا ہے کہ مصیبت سے جان چھوٹی۔ اور دیکھیے زمانہ جاہلیت بھی ہم سے زیادہ ترقی والے تھے، ہم ان سے بھی گر چکے ہیں۔ جاہلیت کے اندر بھی قرآن یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے منہا 4 حرم، 4 مہینے بڑے ہی قابل احترام تھے، اس میں رجب کا مہینہ، ذی قعدہ کا، ذی الحجہ کا، محرم کا، اس میں کھل کے تجارت ہوتی تھی۔ آج ہماری کیا کیفیت ہو چکی ہے کہ محرم الحرام آتا ہے، جو بھی اس کا ذریعہ بن رہا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، جو بھی ذریعہ، جو بھی کاوش کر رہا ہے اس بات کی کہ امن دینے کی بجائے
عجیب طرح کی خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جن کے صدقے ساری کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا، اور ان کا مبارک عشرہ یکم محرم آتی ہے سیدنا عمر فاروق جیسی ہستی شہادت، 10 محرم آتی ہے تو سیدنا امام حسین کی شہادت، یہاں شہادت عظیم 10 ذی الحجہ اسلامی اعتبار سے آخری مہینہ، اس میں بھی 10 تاریخ کو ذبح عظیم وفدیناہ بذبح عظیم حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اور یہاں پر اسلامی مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے تو یکم محرم کو سیدنا عمر فاروق کی قربانی، اور 10 محرم کو سیدنا حضرت امام حسین کی قربانی۔ میں پھر آخر میں یہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایات میں ملتا ہے کہ امی جان امی فاطمہ سے پوچھا گیا۔ میں اس واقعے کی جانب دوبارہ آؤں گا، قطع کلامی کو نہیں چاہتا، لیکن بریک میں نے لینی ہے۔ جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اس وزڈم کی بھی بات کریں گے جو بطور شخصیت امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے عطا کیا، اپنے نانا سے تو عطا ہوا ہی، اپنے والد گرامی قدر سے عطا ہوا، جن کو تاریخ کا سب سے بڑا معلم کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ تو وہ علم کا جو درجہ ہے اور جو ان کے ایک کہنا چاہیے کہ عملی زندگی کے حوالے سے جو تجربات ہیں امام حسین امام علی مقام کے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ عاشوراء محرم کا یہ خصوصی پروگرام 10 محرم کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں ایکسپریسو، اور ہماری کوشش یہی ہے، جب ہم بریک پہ جا بھی رہے تھے تو جہاں پہ ہم امام علی مقام کی قربانی کو آپ یاد کرتے ہیں، یقین مانیے دکھ اپنی جگہ، میں نے شروع میں بھی یہ کہا، لیکن میرا بطور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک اسلامی تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے یقین جانیے کہ سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، اور الحمدللہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اس امت کے اندر بھیجا جس میں امام حسین امام علی مقام جیسے عظیم ترین انسان، عظیم ترین شخصیات، عظیم ترین رہنما پیدا ہوئے، جنہوں نے خود ایک ایسی مثال قائم کی کہ شاید دنیا بھر کے لیے وہ مشعل راہ تو ہے ہی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ کر کے دکھا دیا۔ تو ہم جب بریک پہ جا رہے تھے تو میں نے کچھ وزڈم کے حوالے سے بات کی تھی۔ جب بھی ہم پڑھتے ہیں، چاہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ، وہ تو ایک الگ معاملہ ہے، وہ تو اللہ اور ان کے رسول کا معاملہ ہے، وہ تو وہ اس وقت تک بولتے نہیں ہیں جب تک اللہ رب العزت کی جانب سے حکم نہیں آتا، وہ وہی بولتے ہیں جو اللہ کہتے ہیں، جو اللہ فرماتے ہیں۔ لیکن جب اہل بیت کی بات آتی ہے اور ان کی فیملی ممبرز کی بات آتی ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کو وہ اس شہر کا دروازہ کہتے ہیں، شہر وہ خود ہیں اور دروازہ اس کا علی کرم اللہ وجہ ہے، اور وہ ایک پورا کہنا چاہیے کہ ایک دریا ہے علم کا، اور پھر اس کے بعد وہ دریا منتقل ہوتا ہے امام علی مقام تک، امام حسن رضی اللہ عنہ تک، امام حسین رضی اللہ عنہ تک، اور کیا خوبصورت وزڈم ہے زندگی گزارنے کا، کیا خوبصورت شخصیات ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر غیر مسلم بھی ہوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ عشش کر اٹھیں گے جب وہ پڑھیں گے کہ ان شخصیات کا وزڈم کیا تھا۔ میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں اس نشست کے اندر، چونکہ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، بغیر کسی توقف کے جو وزڈم ہے، جو مانا جانا ہے، جو کہا جانا ہے، جو ایک زندگی کا علم ہے امام حسین علیہ السلام کے اقوال کے اندر، ان کے افعال کے اندر، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں۔ یہ تو دیکھیں جی، انسان حیران۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں کہا کہ امت میں امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ یہ ہے، چوں حرف قل هو اللہ در کتاب، جیسے قل هو اللہ احد قرآن میں ہے، ویسے امام حسین امت مصطفیٰ میں ہے۔ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص جس طرح قرآن مجید میں اللہ کی توحید کا ایسا جامع بیان ہے کہ انسان اس کو کہیں تلاش نہیں کر سکتا، ایسے ہی دین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس امت میں دین کو بچانے کے لیے امام حسین ایسے کھڑے ہیں کہ آپ کی ذات توحید کا بھی استعارہ بن گئی، آپ کی ذات ایمان بالرسالت کا استعارہ بن گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 23 سالہ جد و جہد اور پھر 30 سالہ خلافت راشدہ کو بچانے کے لیے اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو جو قربان کر دیا، اس سے بڑی وزڈم، اس سے بڑی حکمت کوئی انسان ڈھونڈ نہیں سکتا۔ آج بھی بعض ذہن پریشان ہو جاتے ہیں کہ کیا ضرورت تھی اس وقت میں اپنے سارے بچوں کو قربان کروا دیا، اس طرح کر لیا۔ کئی کیا مشورہ دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں نے یہ مشورہ دے دیا۔ یقین جانے سارے مشورے ایک طرف، میں تو یہ سمجھتا ہوں اگر امام حسین ان مشوروں کے پیچھے چل جاتے تو آج ہمارے پاس رسول اللہ کا لایا ہوا دین نہ بچتا۔ امام حسین سمجھتے تھے، آپ کی حکمت دیکھیں، آپ کی وزڈم دیکھیں، آپ نے مدینہ میں کوئی فوج تیار نہیں کی، پھر آپ مدینہ سے مکہ چلے گئے اور مکہ میں قیام 3 مہینے کا تھا، آپ نے مکہ میں کوئی فوج تیار نہیں کی، پھر آپ وہاں سے کرب و بلا
اس مصیبت والی زمین کی طرف آ گئے، اور جب یہاں پر پہنچے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، کسی نے کہا ہاذا ارض کرب و بلا۔ اس وقت تک وہ عمر بن سعد آپ کا پانی بند کر چکا تھا، آپ کو راستے میں روکا جا چکا تھا۔ آپ نے جب جگہ کا نام سنا تو آپ نے فرمایا صدق اللہ و رسولہ ارض کرب و بلا، اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا ہے، یہ مصیبتوں کی جگہ جو میرے نانا نے بتائی تھی ہم وہاں پہنچائے، ہمارے سفر کی یہ انتہا ہو چکی۔ اگر امام حسین، یہ جو آپ نے کہا نا وزڈم کیا ہے، اگر امام حسین فوج بنا کر لڑتے، رسول اللہ کی امت میں کئی افراد آپ کو میسر آ جاتے، لیکن اسے دو فوجوں کی لڑائی کہا جاتا۔ آپ اس کی مثال اگر کسی کو سمجھ نہ آئے، مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑے اسی یزیدی قوت کے خلاف، مکہ میں فوج کے ساتھ شہید ہوئے، تو ان کی شہادت کو لوگوں نے اس لیے کہ دو فوجیں لڑ گئیں، ان کو مکہ میں ان کی شہادت کے بعد لٹکا دیا گیا، لیکن چونکہ دو فوجیں لڑیں وہ بات ختم ہو گئی۔ لیکن جس مظلومیت کے ساتھ حسین کھڑے ہو گئے، اپنے جوان بیٹے آج کے دن، اپنے جوان علی اکبر کی لاش جب اٹھا کے لائے، یہ تکلیفیں ہیں آج کے دن کی، درد پہنچتا ہے، اور حیران کون ہے، یہی چیزیں جو امت نے سیکھنی ہے کہ دین کی خاطر اپنی تن من دھن جان مال اولاد ہر چیز ایسے قربان کر دو جس طرح میرے حسین نے قربان کی تھی۔ جب سیدنا علی اکبر کو اٹھا کے لائے، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا علی اکبر کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور سینے سے لگا کے امام حسین آپ کو، جب پیچھے جہاں لاشوں کا ڈھیر لگا تھا، ایک ایک شخص کو لایا تھا، اون و محمد کی لاش وہاں پر پڑی تھی، امام حسن کے صاحبزادوں کی لاشیں وہاں پر پڑی تھیں، آپ کے پیاروں کی حضرت عباس علمدار کی لاش وہاں پر پڑی تھی، وہاں جا کر اپنے جوان بیٹے کی لاش کو جب رکھا اور اندر واپس خیمے میں آئے، تو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جن کے سر کے چند بال سفید تھے باقی سارے سیاہ تھے، 56 ایئرز ایج تھی یا 54، روایات میں اختلاف ہے، اس وقت میں جب پوری اب شباب کے کمال پر تھے، انہوں نے دیکھا کہ اتنی دیر میں کہ اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھا کے رکھا، واپس خیمے میں آئے، سر کے سارے بال سفید ہو چکے تھے اور آپ کے سر پر کوئی بال سیاہ نہیں تھا۔ ایک بار کسی نے پوچھا امام زین العابدین علیہ السلام سے، آپ کے بیٹے ہیں، اس سے کسی نے پوچھا آپ ہر وقت روتے ہیں، اتنا کیوں روتے ہیں آپ کیوں اتنا روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے والوں، جاؤ جا کر پوچھو حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سے، ان کا ایک یوسف گم ہوا تھا، قرآن کہتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، اتنا روئے تھے کہ آنکھیں نظر چلی گئی تھی، کہنے لگے مجھ سے تو مصطفیٰ کے سارے یوسف گم ہو گئے، میں حضور کی ساری وہ جو فصل تھی، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے پھول میری آنکھوں کے سامنے مسلے گئے، میں کیسے رونا چھوڑ سکتا ہوں؟ اور یہ بات آج بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں کیوں روتے ہیں، بات یہ ہے کہ جب واقعہ نہیں ہوا تھا حضور تو تب رو رہے تھے۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ امام حسین کی شہادت پر رونا سنت مصطفیٰ ہے، امام حسین کی شہادت پر رونا خود صحابہ اور اہل بیت اطہار کی سنت ہے، رسول اللہ واقعہ ہونے سے پہلے روئے تھے، حالانکہ واقعہ ہونے سے پہلے رونا زیادہ عجیب ہے۔ اب جب وہ ظلم، وہ داستان ایک ظلم کی جو بپا ہو چکی، اس کو جب ہم سوچتے ہیں کہ وہ لوگ یہی کلمہ پڑھ رہے تھے، یہی اذانیں دے رہے تھے، یہی نمازیں پڑھ رہے تھے، رسول اللہ کی شریعت تھی ان کے پاس، یہی شریعت، اس کا نام لیتے تھے اور پھر انہوں نے شہید کر دیا۔ ایک بات آپ نے کہی عمران حسن بھائی، ہمیں امام حسین پر فخر ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات سر جھک بھی جاتا ہے کہ کلمہ گو لوگوں نے اپنے نبی کے بیٹے کو شہید کر دیا، اپنے نبی کے پیارے بیٹے کو، جن کو رسول اللہ اپنی زبان چسواتے اور اپنے کندھوں پر سوار کرتے، یقیناً وہ اس کے حقدار نہیں تھے، اور پورے اس بھری دنیا میں امام حسین علیہ السلام پر یہ ظلم کی ایسی داستان ہو گئی کہ ہم شرمندہ ہیں، ہماری صدیاں دکھی ہو گئیں، ہماری یہ جو ہزاروں سال گزر جائیں گے، امام حسین کا دکھ اس لیے ختم نہیں ہو سکتا کہ یہ خود رسول اللہ کا دکھ ہے۔ میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 10 محرم الحرام کے دن کو، جو آج کا دن ہے عاشورہ کا، اس کو حضرت عباس بن عبد المطلب، حضرت عبداللہ ابن عباس ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے گھر میں سوئے ہوئے تھے، دوپہر میں خواب دیکھا، اور یہ حدیث تمام محدثین نے اس حدیث کو صحیح لکھا۔ سیدہ ام سلمہ نے مدینہ میں خواب دیکھا، مکہ میں عبداللہ ابن عباس نے خواب دیکھا، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کے سر انور اور داڑھی مبارک پر گرد و غبار تھی، وعلی رأسہ ولحیتہ التراب وبیدہ قارورۃ فیہا دم، آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس میں خون تھا۔ پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہذہ دم الحسین واصحابہ،
حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ عمران حسن بھائی، میری بہن ارملہ، سوال یہ ہے سارے ناظرین کے لیے، جس واقعہ کو خود رسول اللہ نے دیکھا ہو، یہ وہ شہادت ہے جو مشہود بن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے آقا وہاں موجود تھے، رسول اللہ کو دکھ ہوا، آقا سارا دن وہ خون مبارک جمع کرتے رہے، اور حضور علیہ السلام کی یہ کیفیت جو بنی، یہ یقیناً یہ دین کا حصہ بن گئی ہے۔ اب اس دن میں اگر کوئی دکھ کرتا ہے تو اس پر حیران نہیں ہونا کہ یہ حضور کی سنت ہے، اور سنت مصطفیٰ پر عمل کرنا یہی دین ہے آقا کا، اور یہی سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ بڑی وسلم۔ خوبصورت بات کی سب آپ نے، اور یہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، علامہ عمران بشیر بھی ہیں، اور محمد رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمیں بریک پر جانا ہے، لیکن بریک پر جانے سے پہلے ہم محمد رضوان سے ریکویسٹ کریں گے کہ کوئی قصیدہ یا منقبت ہمارے لیے پیش کریں۔ سخائر کی وراثت ہے، عطائر کی وراثت ہے، علی کے ہیں یہ گھر والے، علی کے ہیں یہ گھر والے، وفائر کی وراثت ہے، یہ بیتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، یہ بیتھر مارنے والوں سے بھی بدلہ نہیں لیتے، کرم کی وراثت ہے، دعائیں کی وراثت ہے، اور نہ دو ہے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، نہ دو ہے کوفیوں تانا کہ بارش مانگ لو رب سے، یہ چاہیں تو ابھی برسیں گھٹائیں کی وراثت ہے، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، وہ ہستی ہو خدیجہ کی، وہ زہرا ہو کہ زینب ہو، گواہ قدسی ہیں لوگو، حیاء کی وراثت ہے، نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے کی، نہیں تم جانتے حاکم کہ کیا جاگیر ہے کی، ستارے ہیں گواہ سمائے وراثت ہے، سخائر کی وراثت ہے، عطائر کی وراثت ہے۔ قتل حسینی اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ 10 محرم الحرام کا ہمارے خصوصی پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں یوم عاشور کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، پروفیسر ناصر محمود ہے، بریک پر جانے سے پہلے محمد رضوان ہمیں قصیدہ سنا رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران بشیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، ہم ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں، اور اس دن کی جو کہ ہم تاریخی حیثیت پہ بھی بات کرتے رہتے ہیں۔ کچھ دن پہلے بھی ہم نے جب پروفیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے تو ہم ان سے بات کر رہے تھے، تو عاشورہ کے علاوہ بھی اس دن کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، اور جب بھی عاشورہ محرم کا دن آتا ہے ذہن پہ، دماغ پہ ایک عجیب سی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ میرے ساتھ تو یہ کم از کم لازمی ہوتا ہے ہر بار،
اور پھر جس طریقے سے پروفیسر صاحب نے جس خوبصورتی سے بھی اور پھر جو علم کی داستانیں ہیں جس طریقے سے بتائی جاتی ہیں، تاریخ میں کیا اس سے بڑھ کے ہونا ہے؟ میرے خیال میں یہ ختم ہو گیا اس دن غم، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہونا ہے جو امام علی مقام نے دیکھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ علامہ عمران بشیر صاحب، آپ کے سامنے بھی یہ ساری صورتحال ہے، سوال اس پہ کچھ ہے نہیں میرا، آپ کچھ بھی کہنا چاہیں عاشورہ کو لے کر، امام علی مقام کی قربانی اور اس خاص طور پہ اس دن اور اس موقع کی مناسبت سے جس دن میں ہم آج بھی بیٹھے ہیں، آج سے کئی سو سال پہلے آج کے دن ہی یہ ہوا۔ عمران بھائی، جب اماں زینب باہر نکلتی ہیں تو دل سے ایک دکھڑا نکلتا ہے، ایک مرثیہ پڑھتی ہیں جس کو سن کر وہ ظالم جو صفاقی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے تھے وہ بھی رونے پہ مجبور ہو گئے۔ اماں زینب فرماتی ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتک سبایا وذریتک مقتلا تصفی علیہ الریاح۔ جب یہ مرثیہ پڑھا تو ان ظالموں کو بھی رونا آ گیا، ہم نے کر کیا دیا ہے؟ اور کیا کہہ رہی ہیں کہ اے میرے نانا، آپ پر آسمانوں کے بادشاہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، دیکھیے تو صحیح وہ حسین جس کے پسینہ بہنے پہ، آنسو بہنے پہ آپ رویا کرتے تھے، آج اس حسین نے سرخ رنگ کا جوڑا پہن رکھا ہے، اور وہ جوڑا کسی رنگ سے رنگین نہیں ہوا، آپ کے خون سے رنگین ہوا ہے۔ میں اور آپ کی بیٹیوں کو باندی بنا کے لے جایا جا رہا ہے، آپ کے دودھ پیتے بچوں کو بھی ذبح کر دیا گیا ہے، لیکن عمران بھائی یہاں سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ گزارش یہ ہے کہ ہم نے بھی ان کے قدموں میں جانا ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ بڑے کریم ہے، اور اس کے محبوب کے لاڈلے امتیوں کو رب نے جب یہ تحفہ دے دیا تو اس کی ذات سے قوی امید ہے کہ وہ ہم سے واپس نہیں لے گا۔ مسئلہ خالی جنت میں جانے کا نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آقا کریم کے اور اہل بیت اطہار صحابہ اکرام کے قدموں میں پہنچنا ہے، اس کے لیے ان کی عملی زندگی کو اپنانا ہوگا، اس کے لیے ان کی عملی نظام کو اپنانا ہوگا۔ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ سنان بن انس نخعی، جس نے حضرت امام حسین پاک کا سر تن سے جدا کیا، یہی شخص بعد میں مرتا مرتا حضرت امام زین العابدین کے پاس حاضر ہوتا ہے اور آ کے کہتا ہے نہ کھانا ہے نہ ٹھکانا ہے، اپنے پاس ٹھہرایا، کھلایا، پلایا، اور صبح جب جانے لگا تو تحفے تحائف اور اپنی سب سے اچھی سواری اس کو گفٹ کی، تو بڑا حیران ہو کے کہنے لگا لگتا آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو اب تک صبر فرما رہے تھے، اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور روتے روتے فرمانے لگے ظالم میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں، جس نے میرے باپ کا سر تن سے جدا کیا، نہ ہو کوئی ہمارا چھوٹا چھوڑا نہ کوئی بڑا چھوڑا، تجھے بھول سکتے ہیں؟ تو کہنے لگا میرے ساتھ سلوک کیا کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ ہم تیرے پاس آئے تھے، جو تیری تربیت تھی، جو تیرا ظرف تھا، تو ویسے پیش آیا، آج تو ہمارے پاس آیا ہے۔ ہمارے ابا جان حضرت امام حسین نے، ہمارے نانا جان حضرت آقا کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہماری تربیت فرمائی، جو ہمیں ظرف عطا فرمایا، ہم ویسے پیش آئیں گے۔ آج ہم کچھ فیصلہ کریں، یہ فیصلہ کرنے کا دن ہے، کیا میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اور ہم چند بنیادی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپس میں ہم کبھی صحابہ کے اختلافات کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی آپس میں اختلافات کے، اللہ کا واسطہ ہے، اس سے بڑا جرم کیا ہونا ہے کہ حضرت امام حسین کا جو سر تن سے جدا کر رہا ہے وہ اس کو بھی سینے سے لگا رہے ہیں۔ حضرت علی عبد الرحمن ابن ملجم، جو اس امت کا سب سے بڑا مجرم آقا کریم طے فرما رہے ہیں، اور مقدمہ کس کے پاس آ رہا ہے؟ اس امت کے سب سے بڑے جج۔ یہ جملہ آج تک کسی نے نہیں بولا، سلونی ماشی تم، عام انسانوں میں، عام امتیوں میں کسی نے جملہ نہیں بولا، جو پوچھنا ہے پوچھ لو۔ اور آقا کریم نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا جج میرا پیارا علی ہوگا۔ ان کے پاس مقدمہ آتا ہے، اور اپنی ذات کا مقدمہ کہ سر کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، اس حالت میں بھی اپنے بچوں کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کھانا دینا تو گرم دینا، بستر دینا تو نرم دینا۔ فَإِنْ أَعْشَ فَأَنَا أَوْلَى بِهِ قَصَاصًا وَعَفَافًا، زندہ رہا تو میں زیادہ حقدار ہوں کہ اس سے بدلہ لوں یا اس کو معاف کروں۔
اور اگر میں دنیا سے چلا گیا تو میری دلی تمنا یہ ہے کہ اس کو معاف کر دینا. یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے. اس لیے آپ کو کامن جملہ یہ ملے گا پورے سعادات کے اندر, ان اعفى الناس من عفا عن قدرہ, جو قدرت کے باوجود معاف کر دے. سڑک پہ نکلا ہوا کسی سے مسٹیک ہوگی, معاف کر دے. یہ حسینیت کے قدموں میں جا رہا ہے. گھر میں میاں بیوی کا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے, بچوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, معاف کر کے حوالے سے آپ نے کیا بہت خوبصورت بات کی. پروفیسر صاحب, چونکہ پروگرام ہمارے اس گھنٹے کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہم چاہیں گے اینڈ پر کوئی ایسی بات جو آپ کہنا چاہیں اس دن کی مناسبت سے ہمارے دیکھنے والوں کو. میں تو ایک ہی بات کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام نے جس عظیم مقصد کی خاطر قربانی دی, امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اس مقصد کی طرف لوٹنا چاہیے. آپ کا جو قربانی کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ خلافت راشدہ, جس کے قیام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر, احد, حنین, طائف کی وادیوں میں آقا علیہ السلام نے تکلیفیں اٹھائیں, پتھر کھائے, اپنے دندان مبارک شہید کروائے. اس دین کو بچانے کے لیے, اس مشاورت کو اور آقا علیہ السلام کی خلافت راشدہ کو بچانے کے لیے جو قربانی دی تھی, آج امت کو اس قربانی کی وجہ کو نہیں بھولنا چاہیے, اور پھر مڑ کے اپنے اندر وہی جو شورائیت ہے, وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, مسلمانوں کو از اول تا آخر پوری دنیا میں اپنے اندر ایسی نیک اور صالح حکومت کے قیام کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ دین کو یہاں پر اللہ کے احکام کو نافذ کر سکے, جہاں پر ہر کوئی برابر ہو جائے, دو نظام نہ ہوں, ایک نظام ہو جائے. اس کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی تھی. اور قربانی کا عالم دیکھیں, میں ایک بات بعض اوقات بڑی یاد آتی ہے, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے آپ کی چھوٹی صاحبزادی سیدہ سکینہ, امام حسین علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں, انہوں نے جب یہ شام کے بازار میں پہنچے تو کسی نے آپ کے سامنے کھجوریں لا کے رکھ دیں. یقیناً لوگ, کسی نے کہا ہوگا قیدی ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کون لوگ ہیں, حضور کے اہل بیت ہیں یا کون ہیں. لوگ کہہ رہے تھے قیدی آگے, قیدی آگے, قیدی آگے. تو کسی نے ان قیدیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی خاطر ان کے سامنے وہ کھجوریں رکھ دیں. سیدہ سکینہ کئی دن کی بھوکی تھیں, وہ کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈالنے لگیں. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا, انہوں نے تڑپ اٹھیں, ان کے منہ سے وہ کھجور انگلی ڈال کے نکال لی. فرمایا سکینہ یہ لوگوں کی زکوٰۃ ہے, صدقہ ہے, ہم اہل بیت پر صدقہ نہیں لگتا, ہم اہل بیت صدقہ نہیں کھاتے, دنیا ہمارا صدقہ کھاتی ہے, اہل بیت اطہار نے. یہ ہے وہ کردار کہ حلال اور حرام کی پہچان تب بھی رہے. اہل بیت اطہار کی محبت جنت کی ضمانت ہے, لیکن ان کے کردار کو اپنے کردار میں کوئی انسان شامل کر لے کہ ہر لمحے اسے پتہ لگے کہ حلال کیا ہے, حرام کیا ہے, اللہ اس کے رسول نے کن چیزوں سے روکا ہے اور کن چیزوں کی اجازت دی ہے. اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہم کردار حسینی کو ہم نے اپنے اندر صاحب بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. مولانا عمران بشیر, آپ کا بھی بہت شکریہ. گزارش کرنا چاہوں گا چھوٹی سی. جی مولانا. وہ گزارش یہ ہے کہ حضرت امام حسین سے پوچھا گیا کہ سارے صحابہ نے قدموں میں بیٹھ کے تقویٰ سیکھا, آپ نے آقا کریم کے کندھوں میں بیٹھ کر تقویٰ سیکھا. تقویٰ ہے کیا؟ کہا اللہ ترا نفس کا خیرہ, تمہیں اپنی خوبی نظر نہ آئے, دوسرے کی خامی نظر نہ آئے. لہذا ایک بوڑھے بزرگ وضو کر رہے تھے, وضو میں بھی غلطیاں, نماز میں بھی غلطیاں. ان کو جا کے یہ نہیں کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, بلکہ کہا کہ ہم بچے ہیں, ہمارا وضو نماز دیکھیے ٹھیک ہے, کہ بیٹا تمہارا ٹھیک ہے, میرا غلط ہے. میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا, آج فیس بک پہ ہم نے فیک بک بنا دی ہے اس کو, اور ہر بندہ مفتی بنا ہوا ہے, اور ہر بندے کے اوپر فتوے لگائے جا رہے ہیں. اللہ کا واسطہ ہے, جو کسی کو علیحدہ اکیلے میں اصلاح کرتا ہے, امام شافعی فرماتے ہیں وہ اس کا مخلص ہے اور اس کا محسن ہے, اور جو سرے عام کرتا ہے وہ اس کا دشمن ہے. لہٰذا ان چیزوں کو, اس سیرت کو بھی ہم اپنائیں اور ہر ایک کا دکھ دیکھ کر اپنا دکھ سمجھیں. اسامہ بن زید ان کے پاس آتے ہیں کہ اس پہ مزید بات کی جائے اور یہ موضوع ختم نہ ہو. اور جہاں تک یہ رنج و علم اور غم کی داستانوں کی بات کرے تھے پروفیسر صاحب, آپ جس طریقے سے بات کرے تھے, اب یقین مانیے یہ کوئی فرضی جملہ نہیں ہے, باخدا اللہ گواہ یہ کوئی فرضی جملہ نہیں ہے کہ الفاظ نہیں ملتے ہیں. اپنا آپ انتہائی چھوٹا اور حقیر لگتا ہے جب بھی ہم یہ ذکر کرتے ہیں اور جب بھی یہ بات کرتے ہیں, اور پھر یہ سوچ کر کہ انہوں نے کیسی مثالیں قائم کیں اور ہم کیسے امتی ٹھہرے.
یہ سوال اپنی جگہ پہ ہے. بریک لینی ہے. بریک پر جانے سے پہلے محمد رضوان چونکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہم کہیں گے کہ محمد رضوان نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, میرا حسین ہے, ایسا بادشاہ حسین ہے. یہ بات کس قدر حسین, یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے, میرا حسین ہے, ایسا بادشاہ حسین ہے. اور کہے کوئی جو سری کسی کی کیا مجال ہے, جہاں لحاظ سے حسین بے مثال ہے. یہ ہو چکا ہے فیصلہ, نہ کوئی دوسرا خدا, نہ کوئی دوسرا حسین ہے, میرا حسین ہے, ایسا بادشاہ حسین ہے. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے, میرا حسین ہے, ایسا بادشاہ حسین ہے. ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو. امید ہے کہ آپ کی صبح اچھی گزر رہی ہے ہمارے ساتھ. اب میرا پاکستان سیگمنٹ آپ کو دکھاتے ہیں جس میں 1857 کی جنگ آزادی, 1857 سے لے کر 1947 تک جو ایک سفر رہا, اس کے اندر کن مشکلات کا شکار رہی, کون سے چیلنجز درپیش رہے, اس کا احاطہ ہمارے آج کے سیگمنٹ میں موجود ہے. سو دیکھتے ہیں آج کا میرا پاکستان. السلام علیکم ناظرین, اس وقت میں موجود ہوں آرمی میوزیم لاہور میں, اور جس گیلری میں میں موجود ہوں, اس گیلری میں ہم آج آپ کو 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 14 اگست 1947 تک کے تمام تر واقعات کی ڈیٹیلز بتائیں گے. ان تمام تحریکوں کے بارے میں بھی بتائیں گے جنہوں نے پاکستان کو وجود میں لانے کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا. تو آئیے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک, اللہ کا شکر. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں معظم واسطی صاحب جو پی ایچ ڈی اسکالر ہیں پنجاب یونیورسٹی سے. سر, آج ہم جانیں گے 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں. تو مجھے یہ بتائیں کہ 1857 کی یہ جو جنگ آزادی تھی اس کی کیا وجوہات تھیں؟ جنگ آزادی کی مین وجوہات یہ تھی کہ انگریزوں نے 1757 میں جب بنگال پہ قبضہ کیا, اس کے بعد آہستہ 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 لکھنؤ, اودھ اور دلی پہ بھی قابض ہو گئے. اچھا, برے صغیر پہ انہوں نے قبضہ کب کیا تھا؟ 1857 میں کیا تھا؟ 1849 میں کیا تھا. اچھا, تو جو عموماً کہا جاتا ہے 57 وہ غلط ہے. تو 57 دراصل انگریزوں کے برٹش انڈیا جسے ہم کہتے ہیں, اس کے مکمل قبضہ کے 8 سال کے بعد واقعہ ہوا ہے. اچھا, وہ ایک ان کے مختلف وجوہات ہیں. جو امیجیٹ فوری وجوہ یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو ان کا انفیلڈ رائفل تھی, ٹھیک ہے نا جی, اس کے اندر جو کارتوس ڈالا جاتا تھا وہ گائے اور سور کی اور چربی سے, تو اس کو منہ سے توڑ کر علیحدہ کر کے ڈالنا پڑتا تھا. وہ دونوں مذاہب کے خلاف تھا. اچھا, یہ اس میں اس کی زیادہ, یہ تو امیجیٹ ریزن جو. اچھا سر, برٹش راج سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, اور ایسٹ انڈیا کمپنی سے برٹش راج کا سفر, اس کے بارے میں بتائیں. ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1849 میں پنجاب اور فرنٹیئر کا جو ایریا تھا اس کو کیپچر کر کے برٹش انڈیا کو پوری طور پر پوری ہسٹری میں واحد پہلی بار ایک نیشن بنا دیا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے وہ جو ہے کنٹرول وہ پورے انڈیا پہ ہو گئے. لیکن 1857 کے اندر جو جنگ آزادی شروع کی, اس میں وسیع پیمانے پر ان کو خطرہ پیدا ہو گیا, کیونکہ اس وقت 6 مہینے لگتے تھے ایک جہاز کو پہنچنے کے لیے. اچھا, ٹھیک ہے نا جی. تو حالانکہ جی 6 مہینے, تو اس میں اگر کوئی ری انفورسمنٹس آتی تھی فوجوں کی,
کہ اگر کوئی خطرہ پیدا ہو وہ بہت مشکل ہو جاتا تھا کہ ان کے پورے رجیم کو انڈیا میں تھریٹ ہو جاتا تھا. اچھا. تو 1857 میں وہ تھریٹ بڑا سویئر ہو گیا تھا. اچھا. اس لیے انہوں نے 1858 میں وکٹوریا نے یہ ڈکلیریشن پاس کی کہ وکٹوریا جو ہے وہ پورے برٹش انڈیا کو ٹیک اوور کر رہی ہے ایسٹ انڈیا کمپنی سے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے 1858 میں آفیشلی، حالانکہ اس سے پہلے ساری جو وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کام کرتی تھی، مختلف ایکسپلوریشنز، مختلف فتوحات، مختلف جنگیں، وہ اس میں برٹش گورنمنٹ کا پیسہ، فورسز اور سب کچھ انوالو ہوتا تھا. اچھا. ان کی مرضی کے بغیر وہ چل نہیں سکتے تھے، کیونکہ ان کے جو آفس ہولڈر تھے برٹش گورنمنٹ کے، وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے بھی برٹش آفس ہولڈرز تھے. یعنی کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو تھا وہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. ٹھیک ہے سر. 1857 کے جنگ آزادی میں بہت سے لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے بھی پیش کیے، تو ان قربانیوں کے بارے میں بتائیے گا. عموماً کہی جاتی ہے کہ جنگ آزادی پہلی جنگ آزادی ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے 1757 میں جب بنگال جو کہ ہندوستان کا سب سے زرخیز علاقہ تھا، اس کو چند سالوں کے اندر ہی برطانیہ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو، جس کو برطانیہ کی حکومت کی پوری حمایت حاصل تھی، اس نے چند سالوں میں اس زرخیز ترین صوبے کو ایک جسے کہتے ہیں غربت کے گہوارے میں تبدیل کر دیا. وہاں لاکھوں لوگ یعنی کہ قحط سے مارے گئے اور وہ ایک غریب ترین صوبہ بن گیا. مطلب ظلم و ستم کی ایک طویل داستان. اس سے 1757 اور 1857 لوگ ہمیشہ کہتے تھے، انڈیا میں ایک چیز مشہور ہو گئی تھی کہ 100 سال کے بعد اب بغاوت ہوگی انگریزوں کے خلاف. اچھا. تو یہ پہلے سے مشہور تھا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ کیونکہ انتہائی ظلم کیا انہوں نے، ٹیکسز بڑھا دیے. ذمہ داروں کو پہلے زمین اجتماعی زمین ہوتی تھی گاؤں کے اندر، اس کے بعد انہوں نے ذمہ دارہ سسٹم کریٹ کیا جس میں انہوں نے پراپرٹی اونرشپ کا کانسیپٹ پہلی بار پریزنٹ کیا، جس سے جو سیلف سفیشینٹ ولیجز تھے کہ اگر کہیں فصل کم یا زیادہ ہوئی ہے تو وہ شیئر کر لیتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب جو انہوں نے پیدا کی اپنے ایجنٹس اور ذمہ دار، اس کے تھرو انہوں نے کنٹرول کرنے کی کوشش کی، تو وہ اپنی مرضی کی پرائسز لگاتے تھے، جس سے غربت میں اور قحط میں بہت زیادہ، جب کوئی مصیبت آتی تھی یا بارشیں کم ہوئی ہیں کہ جو اور مسئلہ ہے یا فصل کم ہوئی ہے، تو اس سے جو کسان تھا اس پہ بہت زیادہ بوجھ پڑ گیا. مطلب ظلم کی بہت سی وجوہات تھیں اور بغاوت کی بھی بہت سی وجوہات تھیں. اس میں ایک تو یہ تھا کہ صرف 1857 کے نہیں تھا، 1757 کے بعد بھی بہت ساری تحریکیں اٹھی، جس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ پٹنہ کے اندر بہت تحریک، پٹنہ ایک بہت بڑا مرکز تھا مسلمانوں کا، تو اس میں قربانی لوگوں نے بہت دی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید وہ انگریزوں کو ہرانے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن حالات کافی بدل چکے تھے، نہ صرف ہندوستان کے بلکہ پوری دنیا کے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ اب جو جنگ تھی وہ انٹرنیشنل برٹش امپائر جو تھا پوری دنیا میں پھیل چکا تھا. کلکتہ، بامبے اور مدراس میں ان کے 3 بیسز تھے. اگر وہ کسی ایک جگہ پہ بھی قبضہ کر بھی لیتے جو آزادی پسند تھے تو وہ باقی جگہ سے مدد لے سکتے تھے. دوسرا، ان کو باقی برٹش کالونیز سے مدد آ رہی تھی. تیسرا، ویسٹ پنجاب جو تھا وہاں پہ جو بڑے بڑے زمیندار انہوں نے کریٹ کیے تھے، انہوں نے بہت مدد کی. اچھا سر، اس ماڈل کو اگر ہم دیکھیں تو توپ کے سامنے ایک نہتے آدمی کو انہوں نے یہ ان کا مخصوص طریقہ تھا انگریزوں کا. تو کیا وہ اتنا ظلم کرتے تھے؟ یہ تو کامن طریقہ تھا ان کا. ٹھیک ہے نا جی. اس میں اس جنگ میں ہندو، مسلمان، خاص طور پر جو پرانے بادشاہ جن کو اتارا گیا تھا تختوں سے، وہ اس میں کافی شریک ہوئے. لیکن زیادہ جو ذمہ داری ٹھہرائی گئی انگریزوں نے، انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا کام مسلمانوں نے کیا ہے. لہذا 57 کے بعد ان کے اوپر انتہائی زیادہ ظلم کیے گئے اور ہندو بچ گئے کسی طرح سے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ مسلمانوں کے اور ہندوؤں کے برٹش راج سے اختلافات کیا تھے؟ ظاہر ہے آپ کسی دوسرے ملک کو کانکر کرتے ہیں اور اس واسٹ میجورٹی آف پاپولیشن کو ان سے اختیارات چھین لیتے ہیں، ان کے پیسے کے اختیارات، ان کے حکومت کے اختیارات، ان کے آزادی کے اختیارات. تو ریبیلین اور غصہ کا ہونا وہ تو لازمی چیز ہے. انہوں نے اس طرح اس سے کلٹیویٹ کیا، اس کو بچایا انگریزوں نے، کہ انہوں نے یہاں پہ ایک ایسی کلاس، مڈل کلاس شروع کی جس کو مغربی ایجوکیشن دی گئی، جو کہ انگریزوں کی طرح سوچنے لگی. ٹھیک ہے نا جی. جس کو ہم میکالے بینٹنگ بل کہتے ہیں 1835 کا. اس کے تحت انہوں نے مختلف کالجز قائم کیے مختلف طریقے کے، جس میں دیسیوں کو ایک انگریزی تعلیم دی گئی تاکہ وہ بالکل انگریزوں کی طرح بہیو کریں.
1857 के बाद बहुत सी तहरीकें भी शुरू हुई, उन तहरीकों के बारे में थोड़ा सा बताइए। उसमें एक तो काफ़ी तहरीकें शुरू हुई, उसमें एक तो रेशमी रुमाल की तहरीक थी मसलन, ठीक है ना जी। मुख्तलिफ मकामात से ख़ास तौर पे यूरोप के मार्क्सिस्ट जो लेनिनिस्ट और वो लेफ्टिस्ट लोग थे, उनमें ये तहरीकें शुरू हुई कि ये इंपीरियलिज्म के ख़िलाफ़ जंग की जाए। अच्छा सर, अभी आपने एक तहरीक का नाम लिया रेशमी रुमाल की तहरीक, ये क्या तहरीक थी? क्योंकि इसका नाम बड़ा फैसिनेटिंग सा है। काफ़ी ज़्यादा सेंसरशिप शुरू हो गई थी। ब्रिटिश ने हर प्रिंटिंग प्रेस को बंद कर दिया था 57 की जंग के बाद। मतलब अपनी मर्जी की खबरें चलवाते। यानी कि टोटली प्रिंटिंग प्रेस जो लोकल थे उनको कंट्रोल कर लिया था, ठीक है ना। तो अंग्रेज मुसलमानों ने ख़ास तौर पे और हिंदुस्तानियों ने ये एक तरीका निकाला कि रुमालों के ऊपर मैसेजेस लिख के वो एक दूसरे को भेजने लगे। लेकिन आहिस्ता 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 उनकी इंटेलिजेंस इतनी तेज़ थी कि उनको पता चल गया हिंदुस्तान के वो लोगों में जिनको वो बेनिफिट्स देते थे, उनके ज़रिए उन्होंने पता चला लिया कि इस तरह से भी होता है। उसके अलावा ये तहरीकें 20वीं सदी के शुरू तक चलती रही हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा तहरीक, काफ़ी ज़्यादा चलती रही। ठीक है। तो सर अब मुझे ये बताइएगा कि ब्रिटिश राज जो है उसके ख़त्म होने की क्या वजूहत है? जब ये पूरी दुनिया पे काबिज हो गए यूरोपियंस, तो नई ताकतें उभरी, यूरोपियन ताकतें। अच्छा। उसमें ख़ास तौर पर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लेकिन एशिया में भी एक ताकत उभरी, वो जापान की थी। अच्छा। ठीक है ना। इन्होंने चैलेंज किया कि अंग्रेज़ एंग्लो सैक्सन यानी कि अमेरिकन और ब्रिटिश जो था वो कंट्रोल दुनिया पे मैक्सिमम ट्रेड और फाइनेंस का कंट्रोल था। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर था, तो उसको चैलेंज किया जाए। अच्छा। जर्मनी इंतहाई डायनेमिक नेशन थी। जर्मन्स तो 19वीं सेंचुरी में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की। इसी तरह से जापान को बुरी तरह से शिकस्त हुई 1853 में। उन्होंने फैसला किया कि हम अंग्रेज़ों की यानी कि यूरोपियंस की नकल करके हम जल्दी से तरक्की करेंगे। पूरी दुनिया में जब वो कंट्रोल हासिल कर चुके नॉन वाइट रेसेस पे, तो जर्मनी ने उनको चैलेंज किया यूरोप के अंदर, जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने। अब ये यूरोपियन जंग थी, ठीक है, जिससे अंग्रेज़ कमज़ोर हो गए। के बाद वर्ल्ड वॉर वन, ठीक है। उसके अलावा साथ ही साथ जापान भी था, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर वन में शामिल नहीं था इस तरह से, ठीक है, अंग्रेज़ों के खिलाफ। अच्छा, ब्रिटिश कमज़ोर हो चुके थे, ब्रिटिश कमज़ोर। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तो ब्रिटिश तकरीबन टोटली ख़त्म हो गए इंटरनेशनल पावर के तौर पे। उनको 3 चीज़ों ने बचाया। सोवियत यूनियन का डिफेंस जो जर्मन्स के खिलाफ उन्होंने किया, रशियंस ने, खासतौर यूएस की हेल्प, ये सबसे नंबर 1 फैक्टर है। तीसरा, ब्रिटिश इंडिया की जो मैन पावर और मटीरियल रिसोर्सेज थे। तो सर मुझे ये बताइएगा कि ये जो 2 कौमी नज़रिया था, ये कब आया था? पहले तो ये कि मुसलमानों ने अंग्रेज़ी तालीम से इज्तनाब किया, हिंदुओं ने उसको फ़ौरन जल्दी से पकड़ लिया। हिंदुओं में भी रेजिस्टेंस था उसमें भी, लेकिन उनके काफ़ी बड़े ग्रुप ने, ख़ासतौर पर बंगाल में, ठीक है ना, उन्होंने इस ब्रिटिश तालीम को अपना लिया और वो आगे चल पड़े। 1880 में ज़्यादातर लाहौर में जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट्स थे ब्रिटिश इंडिया के, वो बंगाली थे। मुसलमान वही लड़ते रहे कि हम अल्लाह की खातिर लड़ रहे हैं, मतलब रेजिस्ट करते रहे। वो रेजिस्ट करते रहे बजाय कि तालीम हासिल करते अंग्रेज़ों के साथ मिलकर। तो अचानक 1857 के बाद जो धमाका हुआ वो ये हुआ कि सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पर डाल दिया गया और चुन चुन कर उनको मारा गया, ठीक है ना जी। गालिब के खतूत में ये बड़ी वाज़ेह बात नज़र आती है, मतलब फिर जुल्म की इंतहा थी जो मुसलमानों पर, ठीक है। उसमें हिंदुओं का जितना भी रोल था, जैसा भी था, लेकिन अब अंग्रेज़ों ने प्रेफर किया कि वो हिंदुओं को गवर्नमेंट सर्विस में प्रेफर करेंगे। तो मुसलमानों को टोटली आउट ऑफ द जॉबलेस हो गए, उनकी यूनिवर्सिटीज़ ख़त्म हो गई, उनका तालीमी निज़ाम ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हिंदू बहुत आगे निकल गए। सर यहाँ पर एक मंजर कशी की गई है जिसमें कायदे-आज़म नज़र आ रहे हैं, मुझे इस मंजर के बारे में थोड़ा सा बताइए। ये तवील अरसे की जद्दोजहद के बाद जब अंग्रेज़ मजबूर हो गया कि पाकिस्तान का बनना लाजिम हो गया था, अटल हो गया था, तो उसके बाद पाकिस्तान को उन्होंने कबूल कर लिया। ये 14 अगस्त की तस्वीर है कराची की। अच्छा। लेजिस्लेटिव असेंबली की पहला इजलास हुआ जिसमें पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया गया। अच्छा। यानी कि पाकिस्तान की आज़ादी से कायदे आज़म अपनी पहली स्पीच पढ़ रहे हैं आज़ादी के बाद, ठीक है ना। कौम से खिताब कर रहे हैं? जी, कौम से खिताब कर रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल। और साथ कौन है? आखिरी उनके वाइसरॉय जो थे, अच्छा। माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन, उनके साथ उनकी बेगम है एडवीना माउंटबेटन, साथ ही उनकी छोटी बहन है मोहतरमा फातिमा जना। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हमें।
नाजरीन, ये था आज का मेरा पाकिस्तान, जिसमें हमने आपको 1857 की जंग आज़ादी से लेकर 14 अगस्त 1947 के इस मंजर तक के तमाम तर वाक़यात के बारे में बताया। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। एक्सप्रेसो में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अगस्त का महीना हमारी आज़ादी का महीना है। आज़ादी को वैसे तो 75 बरस हुए हैं और ये 75 बरस कई सवालों को हमारे जहन में लेकर आते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि हम दुनिया से बहुत सारे मामलात में पीछे रह गए। हम इन सब सवालों के जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन चंद एक के जवाब दे सकते हैं या कम से कम तलाश ज़रूर कर सकते हैं। हमारा एक स्पेशल सिलसिला है जिसमें कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत के ऊपर, और उसमें इन्हीं सवालों को उठाया गया है और कुछ जवाब भी तलाश करने की कोशिश की गई है। आज इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर हम जानेंगे कि मुतअद्दिद खेलों के अंदर हम क्यों ज़वाल पजीर है, ये खेल बेहतर क्यों नहीं हो पाए। इनके जवाब तलाश करते हैं। देखते हैं आज का ये स्पेशल सेगमेंट। पाकिस्तान ने खेल की दुनिया में हकीकी तौर पर राज किया है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपनी कौम का न सिर्फ सर फख्र से बुलंद किया, बल्कि कौम को हकीकी खुशियों से नवाजा। क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, स्नूकर, कबड्डी समेत कई खेलों में पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी बड़े एजाज़ात हासिल किए। ओलंपिक से लेकर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में पाकिस्तानी झंडा नुमाया रहा। जहां फतवात का ये सिलसिला आज भी जारी है, वहां कई खेलों में हमने तनज़्ज़ुली का सफर भी तय किया है। हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और हॉकी में पाकिस्तान ने वो कारनामे सर अंजाम दिए हैं कि दुनिया रश करती है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हॉकी में पाकिस्तानी खिलाड़ी अपनी कारकर्दगी बरकरार न रख पाए। क्या पाकिस्तान में हॉकी खेलने की सलाहियत कम हो गई है? इसका जवाब यकीनन नहीं में है। अगर सलाहियत भी है तो आखिर हॉकी में हम पीछे क्यों रह गए हैं? हॉकी जो है अब भी मौजूद है। जो पैशनेट लोग हैं, मसलन डार फैमिली जो है, उन्होंने एक अपनी एकेडमी बनाई हुई है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे लड़के आ रहे हैं। पहले ये होता था कि जो भी प्रोमिनेंट स्पोर्ट्समैन होता था उसको गवर्नमेंट मुलाजमत दे देती थी। पीआईए में दे दिया, आप देखें ना, वो पीआईए में है, कस्टम में है, ये वो, तो उनको आसाइश होती थी कि रोटी रोज़गार के लिए उनको कोई तरद्दुद नहीं करना पड़ता था और वो अपनी गेम पर पूरी तवज्जो देते। अब ऐसी कोई आसाइश नहीं है। पाकिस्तान हॉकी की तारीख बड़ी अच्छी है। 1956 से इसने सफ़र शुरू किया। पहली दफ़ा इन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया मेलबोर्न ओलंपिक में। 1960 में रोम में पहला जो गोल्ड मेडल था हॉकी का, वो पाकिस्तान हॉकी ने जीता। उसके बाद 1968 और फिर 1984 में मंजूर जूनियर थे और तारिक अजीज़ थे। पाकिस्तान की हॉकी उस वक्त बहुत अच्छी थी और सबसे बेहतर ईरा जो था वो 1970 से लेके 1984 तक था, जिस वक्त हमारा ग्रुप था जिसमें मैं, मजरूल हसन, सलीम शेरबानी, मनोवर जमान, इस्लाउद्दीन, मंजूर जूनियर, हसन सरदार, शहनाज शेख, रशीद जूनियर और उसके साथ साथ हनीफ खान और मैं थे। उसके बाद कलीमुल्लाह आए और नए खिलाड़ी आए। फिर एक छोटा सा जिसको कहते हैं कि एक पैच आया जिसमें पाकिस्तान ने फिर नाम रोशन किया और वो 1994 था, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता और उसके बाद एशियन गेम भी जीती। वो शहबाज सीनियर और उसका ग्रुप था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की हॉकी नीचे चली गई। मैं ये बताता चलूँ कि उस वक्त अगर आप पाकिस्तान की हॉकी के खिलाड़ी देखें, जैसे मैंने नाम लिए, तो वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी थे और सारी दुनिया घबराती थी कि पाकिस्तान के साथ मैच है, पता नहीं क्या बनेगा। यही वजह थी कि पाकिस्तान की हॉकी बेहतर खेल रही थी और उसके साथ साथ जो ऊपर लोग थे, मार्शल नूर खान, ब्रिगेडियर आतिफ, ब्रिगेडियर हमीदी और दूसरे बहुत सारे लोग जो कंट्रीब्यूटर थे, वो कंट्रीब्यूट करते थे कि पाकिस्तान को हॉकी को सपोर्ट करें और पाकिस्तान की हॉकी जीत कर आए। एज अ कौम अब जवाल का शिकार होंगे तो जितनी इंस्टीट्यूशन हैं वो भी साथ ही नीचे आएंगे। तो हॉकी भी इस मुल्क का एक हिस्सा था। तो जैसे वापडा, पीआईए, स्कॉश, हॉकी आप रूल कर रहे थे दुनिया में, अब वो देख लें आहिस्ता आहिस्ता जब आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी, जब आपके लोग जो जिनके पास सारी ताकत होगी उनका विजन नहीं होगा, फिर यही हाल होता है। ये कोई लम्स का टेस्ट तो है नहीं कि बच्चा 2 महीने ज़्यादा मेहनत करेगा तो बेहतर हो जाएगा। ये इंडिया ने 20 साल पहले अपनी वुमेंस हॉकी पे मूवी बनाई थी, चक दे इंडिया, 20 साल पहले, जो याश चोपड़ा के बैनर में बनी थी और शाहरुख खान उसका लीड रोल था। 20 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद आज वो ब्राउन्ज मेडल जीत रहे हैं, ठीक है, और उस मुल्क में जश्न हो रहा है। तो लिहाजा हमारी स्पोर्ट्स हमारी प्रायोरिटी नहीं है इस माशरे की। जब आप उस प्रायोरिटी को वापस ले आएंगे
جب آپ ہاکی پلیئر کو دوبارہ وہی عزت دیں گے جو آج سے 40 سال پہلے دے رہے تھے، ہاکی واپس آ جائے گی۔ تو ایک پروسیس ہے، ایک دن یا 2 دن یا 2 سال میں نہیں ہونے والا۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کو اس کو سیریسلی لینا پڑے گا، ایسے لوگ نور خان جیسے لوگ لانے پڑیں گے جن کے پاس پاور بھی ہو اور ویژن بھی ہو اور ملک سے محبت بھی کرتے ہوں۔ جب تک آپ یہ لوگ نہیں لائیں گے آپ سپورٹس میں واپس نہیں آ سکتے۔ پاکستان ہاکی پچھلے 15 سال سے بالکل نیچے جا رہی ہے۔ اس وقت ہماری پوزیشن 17ویں نمبر پہ ہے، اور لیکن پاکستان ہاکی فیڈریشن کو جو آفیشیل ہیں، جو ان کی ٹیم ہے، وہ اچھا کام نہیں کر رہی۔ گورنمنٹ آف پاکستان بڑے پیسے دے رہی ہے لیکن صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں ہو رہی۔ جب یہ صحیح طریقے سے پیسے یوٹیلائز نہیں ہوں گے تو کھلاڑی کہاں سے آئیں گے؟ ڈپارٹمنٹ سارے ختم ہو گئے۔ اس وقت ہمارے زمانے میں تقریباً 200 کھلاڑیوں کو ہر سال ان کی استطاعت کے مطابق، ان کی کیپیسٹی کے مطابق نوکری ملتی تھی، جو ختم ہو گئی۔ یہ حکومت پاکستان کو چاہیے کہ وہ سپورٹس کمپلیکس بنائے، جیسے جناح سپورٹس کمپلیکس ہے، اسی طرح سندھ میں ہونے چاہیے، اس طرح KPK میں ہونے چاہیے اور بلوچستان میں بھی ہونے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ قابل لوگ لگائیں جو سپورٹس کو لک آفٹر کریں، وہاں پہ ضرور جائیں۔ یہ نہ ہو کہ صرف ان کے پاس فیک ڈگریاں ہوں اور وہ آئیں، جیسے کہ اب اس وقت ہو رہا ہے۔ ایک اور حیران کن حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں فٹ بال کے حوالے سے بے پناہ صلاحیتیں ہیں۔ بلوچستان اور سندھ سے لے کر گلگت بلتستان تک فٹ بال بہت شوق سے کھیلا اور دیکھا جاتا ہے، لیکن فٹ بال فیڈریشن آج تک کوئی کارکردگی نہیں دکھا سکی۔ ایک ایسے ملک میں جہاں دنیا کا بہترین فٹ بال تیار کیا جاتا ہے اور جہاں فٹ بال انتہائی شوق سے کھیلا جاتا ہے، وہاں کیسے ممکن ہے کہ بہترین کھلاڑی نہ ہوں؟ کھلاڑی موجود ہیں لیکن ان کی رہنمائی اور ان کی قدرتی صلاحیتوں کو نکھارنے کے حوالے سے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایک تھوڑی سی پرخلوص توجہ ہمیں فٹ بال کے میدان میں پہچان دلوا سکتی ہے۔ یہ تو پوری دنیا جانتی ہے، نظر انداز نہیں کیا جا رہا۔ تو 18ویں گریڈ کیسے آ گئے 18ویں رینکنگ پہ؟ پاکستان ہاکی ٹیم پرو ہاکی لیگ کھیلنے کیوں نہیں گئی؟ میری نظر میں وہ لوگ جو پرو ہاکی لیگ پہ پاکستان کو نہیں لے کے گئے، وہ کرمنل افینس کیا انہوں نے اس ملک کے ساتھ۔ لیکن یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا۔ ہماری کئی فیڈریشنز چینج ہوئی ہیں، ان پہ الزام لگا ہے کہ انہوں نے بہت سارے فنڈز خرد برد کیے ہیں، لیکن کیا آج تک مجھے یا کسی اور کو ٹانگا گیا ہے؟ کسی کو سزا دی گئی ہے؟ تو جب یہ میوزیکل چیئر کا پروگرام جب تک چلتا رہے گا ہم ادھر ہی بھٹکتے رہیں گے۔ ہاکی کو بھی پرائیویٹائز کرنا ہوگا، پرائیویٹ لوگوں کو آنا ہوگا۔ وہ لوگ جو اس ملک میں امیر لوگ ہیں، جو اس ملک کو ٹرانزٹ اسٹیشن سمجھتے ہیں، صرف پیسے کماتے ہیں اور یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، ان کو انویسٹ کرنا ہوگا۔ جیسے امبانی، ٹاٹا، شاہ رخ خان انڈیا میں انویسٹ کر رہے ہیں، جیسے وہاں اڑیسہ کے CM جو ہے اس نے ہاکی میں انویسٹ کیا ہے۔ تو پیپل ہیز ٹو کم فارورڈ۔ جو بڑے بڑے لوگ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے تندور چلا رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، ان کو چاہیے سپورٹس کو اور یوتھ کو اونرشپ دے۔ یہ وہی یوتھ ہے جو آج نشہ کر رہی ہے، یہ وہی یوتھ ہے جو ڈکیتیاں کر رہی ہے۔ پاکستان میں کرکٹ کے علاوہ دیگر کھیلوں کو سپانسرز کی کمی کا سامنا رہتا ہے۔ مناسب سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے مختلف کھیلوں کے کھلاڑی اپنے شوق کی تکمیل نہیں کر پاتے اور اپنی خواہشات کو ادھورا چھوڑ کر کھیل ترک کر دیتے ہیں۔ پاکستان کرکٹ کے علاوہ بہت سی کھیلوں میں دنیا بھر میں نام پیدا کر سکتا ہے، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں دوسرے کھیلوں کے حوالے سے اول تو ادارے موجود ہی نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو وہ بہت ہی غیر مؤثر ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ سب کانٹیننٹ میں سپورٹس کے حوالے سے جو ہے یہ ہے غفلت بھی ہے، اور ایک بڑی وجہ جس طرح میں وہ نام نہیں لوں گا ایکٹر کا، جس کی وجہ سے تمام ہماری فلمی دنیا جو ہے، جو فلم ورلڈ ہے، وہ ٹھیک ہے وہ بہت پاپولر تھا، ہر فلم میں آتا تھا اور بہت جنگ و جدل کرتا تھا، لیکن اس کی وجہ سے ڈکلائن ہو گئی۔ اسی طرح کرکٹ جو ہے وہ بھی اسی قسم کی سپر سٹار ہے، جنگ و جدل والی، اور آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ڈائن ہے، یہ کھا گئی ہے باقی سپورٹس۔ آئیڈل مائنڈ از این ایول مائنڈ۔ جب ایک بچے کو آپ ہاتھ میں 3ری جماعت کے بچے کو آپ موبائل فون دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ماں کینڈی کرش کھیل رہی ہے، بچہ اس سے ضد کرتا ہے، دوسرا موبائل اس کو پکڑا دیتی ہے کہ تو بھی کھیل، تو آپ کا پورا معاشرہ جو ہے نا وہ سمٹ کے گھروں میں رہ گیا ہے۔ پہلے آپ کے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں سپورٹس پرائرٹی تھی۔ 2016 کی اولمپک گیمز میں اگر 100 میڈل جیتا ہے نا USA نے، تو 80 جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی کے، 80%۔ اب بھی آپ انڈیا کو اسٹڈی کر لیں، ان کی ایک یونیورسٹی کے 80% لوگ ہیں جو اولمپکس میں گئے ہیں۔ LPU جیسے ہی کوئی بڑا ایونٹ آتا ہے، یہ کیمرے نکل آتے ہیں، ٹاک شو شروع ہو جاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ 2 لاکھ بندہ آ جاتا ہے، جی میڈل جیتنا چاہیے، جی
ہماری پی او یہ نہیں کر رہی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ڈرائنگ روم میں باتیں کرنے کے علاوہ، کرٹیسائز کرنے کے علاوہ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ پاکستان میں قدرتی ٹیلنٹ کی کسی طور کمی نہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پاکستان میں اس قدر صلاحیتیں ہیں کہ بغیر اداروں کی رہنمائی کے بھی یہاں ایسا کھلاڑی نکلتا ہے جو دنیا بھر کے ممالک کو مقابلوں میں شکست دے کر سبز ہلالی پرچم کو بلند کرتا ہے۔ تصور کیجئے کہ اگر ہم پاکستان میں کھیلوں کے حوالے سے اداروں کو مؤثر بنائیں، کھلاڑیوں کی مالی حوالے سے مناسب سرپرستی کریں اور ان کی جدید سائنسی خطوط پر ٹریننگ کا بندوبست کریں تو پاکستان کھیلوں کی دنیا میں کس مقام پر کھڑا ہوگا۔ پاکستان جس نے مختلف کھیلوں میں اپنا لوہا منوایا اور پاکستان کے کھلاڑی جنہوں نے پاکستانیوں کو نہ صرف سر فخر سے بلند کیا بلکہ اپنی قوم کو حقیقی خوشیوں سے نوازا، یہ سب کھیل اور کھلاڑی ہماری محبت اور توجہ کے مستحق ہیں۔ ایکسپریسو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے۔ اب باری ہمارے سیگمنٹ امید پاکستان کی، جس میں وقار احمد ملک اور ڈاکٹر عارفہ سعیدہ زہرا صاحبہ بہت ہی ایک پروڈکٹیو گفتگو کرتے ہیں، مختلف سیشنز کے جاری ہیں۔ آج دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں امید پاکستان۔ ڈاکٹر عارفہ سعیدہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جیسا کہ میں کہتا ہوں کہ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ بیسیکلی بس نام کافی ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں اور کتنی خوبصورت شخصیت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، تجسس جو ہے وہ مر گیا، اور سوال مر جاتا ہے، مطلب ہم بنیادی طور پہ ایک زندگی کی علامت فکری حوالے سے دیکھیں تو سوال ہی ہے، یعنی سوالوں کی تلاش ہے، جواب کو متلاشی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ زندہ ہے فرد کی سطح پہ، معاشرتی سطح بھی شاید یہی ہے۔ تو چاہے حیاتیات کہتی رہے کہ یہ زندہ ہے، لیکن اگر سوال اس کے پاس نہیں ہے تو وہ مر چکا ہے۔ اپنے معاشرے کو کیسے دیکھتی ہیں آپ اگر اس پیمانے کو دیکھا جائے تو؟ سچ بولے گی تو گولی مار دی جائے گی۔ معاشرے کا ایک قلیل حصہ، چھوٹا حصہ زندہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل نہیں، سارا مر گیا، ٹھیک ہے، لیکن ایک بڑا حصہ جو ہے اس کی سمجھ میں یہ آیا ہے کہ جو کچھ خریدا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ ان کی اپنی ذات بھی، بس وہ اہم ہے۔ تو جب آپ یہ پیمانہ رکھ لیں کہ جو کچھ خریدا جا سکتا ہے وہ آپ کو بیان کرتا ہے، وہ آپ کا اظہار ہے، اور یا ہم یہ سوچ لیں کہ زندگی سے باخبر رہنا اور زمانے کا جو ماضی کا حال سے اور حال سے مستقبل کا رشتہ ہے اس کو کسی حد تک سمجھنے کی کوشش کر لینا ایک زندہ ذہن، شعور اور احساس کی دولت ہے۔ ہم اب نہ شعور کی بنیاد پہ زندگی سے تعبیر رکھتے ہیں، نہ احساس کو ہم نے اس قابل جانا ہے۔ ہم تو یہ جانتے ہیں، ہماری سمجھ میں صرف اقبال کی خودی آ گئی، اور وہ کیسے آئی کہ میں کرتے رہو تو تم بہت، تمہاری خودی بہت بلند ہو۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے تاریخ اس لیے اچھی لگتی ہے کہ وہ ہاتھ تھام کے آپ کو راستہ دکھاتی ہے، مفروضوں پہ نہیں ہے۔ مفروضوں پہ تو ہم تاریخ لکھتے ہیں، مفروضوں پر نہیں ہے۔ دیکھیے، اسی سرزمین پر یہ واقعہ گزرا ہے کہ بادشاہ اپنے روزنامچے لکھتے رہے، جتنا سچ اس میں ملے گا اتنا اس بادشاہ کے متعلق لکھی ہوئی کتاب میں نہیں ملے گا، ذاتی ہو گئی نا۔ ہم نے سوچا ہے کہ تاریخ بذاتی کی چیز ہے، یہ کہنا کافی ہے کہ پدرم سلطان بود، جی نہیں، اعتبار کر لیجئے کہ ہمیں ٹھوکر لگ سکتی ہے، ہم غلط کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بڑی گنجائش ہمارے پاس یہ ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو اس غلطی کو دہرانے سے بچا بھی سکتے ہیں۔ بالکل بچا لیجئے۔ ڈاکٹر صاحب، جب میں کہہ رہا ہوں تجسس مر گیا ہے تو میں اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ سوفوکلیس کا ڈرامہ دیکھتے ہیں یا قدیم یونان کی کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ہارڈ کویسچنز آپ کو نظر آتے ہیں جس کی وہ متلاشی ہیں، جو بڑے سوال ہیں۔ آج بھی وہ 15-20 سوال ایسے ہی زندہ ہیں اپنے ہونے کے حوالے سے، جیسے کبھی تھے۔ تو
وہ جو تجسس جس کا 3-4 ہزار سال انسان اس کا پیچھا کرتا رہا اور وہ سوالوں کا پیچھا کرتا رہا، تو آج ہمارے اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں کہ نہ بچے کے اندر وہ سوال ہے، کسی جگہ پہ وہ سوال نہیں ہے. وہ سوال اس لیے نہیں ہے کہ ایسی اچھی بات آپ نے میرے دل کی کہی ہے. میں یہاں سے شروع کروں کہ سوال نہیں ہے، مکالمہ نہیں ہے. مکالمہ نہیں ہے، یگانگت نہیں ہے. واہ واہ واہ. یگانگت نہیں ہے تو ہم صرف بکھرے ہوئے ہیں، ہم ہجوم ہیں. ٹھیک ٹھیک، بالکل بہت اچھا ہجوم ہے. جو بات آپ تجسس کی کر رہے ہیں، قرآن کی آیت ہے کہ تجسس کرو اور ڈھونڈنے نکلو. سیرو کا لفظ ہے، سیر کرنا نہیں کہا. بغیر تجسس کے آپ ڈھونڈ نہیں سکتے. تجسس کی پہلی چیز یہ ہے کہ سوال اٹھانے کی اجازت ہو. آپ اپنے آپ سے تو اٹھا لیں گے، مگر اسے کہیں بہت کسی اپنی کتابوں میں نیچے چھپا کے رکھیں گے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا، کہ انسان کی تعریف کا ایک انتہائی مصنوعی پیمانہ ہم نے بنا رکھا ہے. اور وہ مصنوعی پیمانہ ہمیں جستجو، دیکھ بھال، پرکھ، تجزیہ کسے کہتے ہیں، تنقیدی فکر کسے کہتے ہیں. آپ اس طرح کریں گے تو پھر آپ ہر چیز کے خلاف ہو جائیں گے. نہیں، میرا زندگی کا جو پہلا حق ہے وہ زندہ رہنے کا حق ہے. ٹھیک. اگر میں زندگی کا احترام نہ کروں اور ان لوگوں کا احترام نہ کروں جو زندہ ہیں، تو میں نے کیا کیا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی کا کام یہ ہے کہ بس ہمیں دیے جائے. ٹھیک ہے. اور جہاں کہیں اس نے ہاتھ کھینچ لیا تو یہ سب کسی اور نالائق کی وجہ سے تھا. بالکل. ڈاکٹر صاحب، ایک بچہ جو ہے، ہماری نفسیات کی مختلف اسٹڈیز ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ 4 سال کا جو بچہ ہے اس کو پر ڈے 476 سوال پوچھنے چاہیے. اور بچہ جو ہے وہ ایک سیریز آف کویشچن پوچھتا ہے نا. مطلب اب بارش کیوں ہوتی ہے، پھر آپ کہتے ہیں بادل ہوتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے بادل کیوں ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، آپ کہتے ہیں سمندر سے آتے ہیں. ایک خاص جگہ پہ 3-4 سوال کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میرا دماغ مت کھاؤ. تو ایک طرف جو بدن کی جو غذا ہے اس کے والے سے تمہاری مائیں بھی بہت سینسٹیو ہیں، اس کو پہنچتی رہتی ہیں. لیکن جو دماغ کی غذا ہے وہ جواب ہیں، جوابات ہیں، تو اس طرف ہمارا بالکل دھیان نہیں ہے. نہیں، ہم تو ان کو شٹ اپ کال دے دیتے ہیں بچوں. صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں ایک بنیادی بات ہے، پھر وہی بڑے ہونے کا تکبر کا احساس کہ آپ کا کوئی جواب غلط ہو گیا تو آپ اپنے اس بچے سے، چاہے وہ کلاس روم میں ہے یا آپ کے گھر پر ہے یا سڑک پر ہے، یہ کہہ کے کہیے کہ مجھے اتنا معلوم ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس سے اور بھی ہوگا جو شاید تمہیں کوئی اور اس کا جواب دے دے. یہ جو ایک ذرا سا ظرف بڑا کرنا ہے اپنے آپ کو قبول کر لینے کا. اس معاشرے میں سوال کرنا ناجائز ہے، گناہ ہے. سوال آپ نہیں کر سکتے، مذہب میں نہیں کر سکتے، سیاست پہ نہیں کر سکتے، تہذیب میں نہیں کر سکتے، زندگی کے منظرنامے پہ نہیں کر سکتے. تو پھر میں کیا سمجھوں، کیسے سمجھوں؟ تو ڈاکٹر صاحب، یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ کچھ ایسے سوال پوچھتے ہیں، مطلب ہم نے تو ہم بڑے ہوئے، ہم نے تعصبات بھی سیکھ لیے، ہم نے خوف بھی سیکھ لیے، ہم بہت ہی پلیوٹڈ سے ہیں. بچہ بہت پیور ہے، تو وہ کیونکہ پیور ہے تو وہ سوال بھی بڑے خطرناک پوچھتا ہے. وہ جنس اور مذہب کے والے سے بھی پوچھے گا، تو کیا کریں؟ جواب دیجیے، جواب دیجیے. اور اتنی شائستگی آپ کے احساس فکر میں ہو کہ اس کو ایک شائستہ زبان میں کہہ سکے، بجائے اسے ڈانٹنے کے. تم کون ہوتے ہو مذہب پہ بات کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو جنس پہ بات کرنے؟ میں سوچتی ہوں کہ قرآن نے جنس کا ذکر کیا ہے، تو یعنی یہ بات تھی ایسی اہم کہ ہمیں بتایا جائے. جی، ہم بتانا نہیں چاہتے. آپ دریافت کرنا کسے کہتے ہیں؟ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ دریافت کیجیے، دریافت جو کرے گا جو ڈھونڈے گا. اور ڈھونڈے گا کون؟ جو سوال کرے گا. ہم ابھی تک تو ہمارے یہاں سوال کرنا حرام ہوا ہے، کچھ دنوں میں ہنسنا بھی حرام ہو جائے گا. ہم نے علم سے خوش دلی چھین لی. ٹھیک ہے. واہ واہ. وہ علم جو ایک بنجر چیز کی طرح سے آپ اپنے بچے کو دیتے ہیں، وہ اسے خوش نہیں کرتا. مجھے اتنا اچھا لگتا ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں اگر کوئی اچھی ہوئی چھپی ہوئی کتاب ہوتی ہے اس کو چھو چھو کے دیکھتے ہیں.
اس کا لمس کیسا ہے، اس کا کاغذ کیسا ہے. اگر صرف اس کی ظاہری شکل اس کی توجہ کو لے لیتی ہے تو اگر اس میں کچھ توجہ کی بات لکھی ہے تو کیسے نہیں لے. کیا بات. تو جو فزکس ہے، جو کیمسٹری ہے، جو بایولوجی ہے، اگر یہ اپنی اس روح کے ساتھ پڑھائی جائے، پڑھانے والا ہو، تو مجھے کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے کسی اعلیٰ ترین فکشن سے بھی کہیں دلچسپ چیز ہے. ہمارے بچوں کے لیے ایک درد سر ہے، ہمارے لیے عذاب ہے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس. اس کی وجہ نصاب ہے، استاد ہے، ریاست ہے، کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضمون سوچنے کی دعوت دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضمون دلیل کی بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ وہ جو عقل کہیں تان کی لمبی سوئی ہے اس کو تھوڑا سا جگا دیا جائے. محنت زیادہ ہے. آپ اچھی کہانیاں بھی نہیں پڑھاتے، آپ اچھا شعر بھی نہیں پڑھاتے جس کو ہمیں سمجھانا پڑے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص سمجھا پائے گا، مگر کچھ تو سمجھا پائیں گے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے نظام تعلیم میں ان تمام مضامین کے لیے مختلف استاد موجود ہیں. سو جب آپ نے تعلیم کو اس قدر تنگ نظری کے ساتھ قبول کیا ہے، اگر کیمسٹری کے قصے سنانے لگیں، قصہ ہو سکتی ہے، ایک عمر کے ساتھ پھر بڑھاتے جائیں تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا ہے. تو ہم خفا کیوں ہیں؟ ذمہ داری پوری کرنا بڑا مشکل کام ہے. اور میں ان کم عقلوں میں سے ہوں جو کہتے ہیں سکہ ایک ہی ہے، اس کے ایک طرف حق لکھا ہے، دوسری طرف ذمہ داری ہے. جو میری ذمہ داری ہے وہ آپ کا حق ہے، جو میرا حق ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور زندگی ایسے ہی گزرتی ہے. ہمیں خانے بنانا، دیواریں کھڑی کرنا بہت اچھا لگتا ہے. زندگی کہتی ہے دیوار ہٹا دیجیے، کشادگی پیدا کیجیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ کا شکریہ. دیکھتے رہیے امید پاکستان. آپ کو ایک بار پھر ایکسپریسو میں خوش آمدید کہتے ہیں. کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آج ملک بھر میں 10 محرم الحرام انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. لیکن اس موقع پر علماء کرام اور ذاکرین حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی تعلیمات پر روشنی بھی ڈالیں. کراچی کی بات کی جائے، لاہور کی بات کی جائے، پشاور سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے جا رہے ہیں، اپنی مذہبی عقیدت کا اظہار کیا جا رہا ہے. لیکن کووڈ کے حوالے سے بھی انتہائی احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ملک میں اگر بات کریں تو کووڈ کے حوالے سے کیسز ابھی رپورٹ ہو رہے ہیں. کئی قیمتی جانیں اس مہلک وائرس سے ضائع ہو رہی ہیں. اس لیے اپنے اور اپنی فیملی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ ان اجتماعات کا حصہ بن رہے ہیں تو کووڈ کے جو SOPs ہیں اس پر ضرور عمل کریں. اور حکومت نے تو باقاعدہ اس حوالے سے ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے، اس کو یقینی بنائیں. اور آبویسلی پاسبل جتنا ہو سکے سوشل ڈسٹینسنگ کو ملحوظ خاطر رکھیں، کیونکہ آبویسلی اجتماعات ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، ایسے میں آپ لوگ شریک تو ہوتے ہیں، لیکن سٹل احتیاط کی جائے. اسی حوالے سے آج ہم نے بات بالکل بات کرنی ہے. اور بعض اوقات یہ جو اسلامی اس قسم کے اجتماعات ہوتے ہیں نا، اس میں ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم چونکہ ایک اسلامی اجتماع میں شریک ہیں، اس کا تعلق ہمارے مذہب سے ہے، تو ہم کہتے ہیں چونکہ یہ مذہبی اجتماع ہے تو اس سے کیا فرق پڑنا ہے. اس میں تو اللہ کی برکت اپنی جگہ موجود ہے، اس کے ثواب اور فضائل بھی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن اس احتیاط کا حکم بھی اللہ رب العزت کی ذات نے ہی دیا ہے جس کے بارے میں آپ نے ریفر کیا، اور اسی پہ اپنے بات کرنی ہے. ڈاکٹر جواد ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کر لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. اوبویسلی یہ وہ اجتماعات ہیں، مجالس کا سلسلہ جاری ہے. ایسے میں کووڈ کے حوالے سے حکومت کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے تو ایک لائحہ عمل دیا گیا ہے. آپ کس طرح سے دیکھنے والوں کو بتائیں گے؟ جی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا اس اہم موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ گورنمنٹ نے NCOC کی طرف سے ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا ہے، جس کے اندر جس کے اندر وہ تمام جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سن رہے ہیں، آپ پلیز جاری رکھیے. جی ہاں سوری.
تو وہ تمام ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے جس میں وہی بنیادی نکات ہیں کہ سماجی فاصلہ رکھیں، ماسک پہنیں، جو آپ کے فرش ہیں مسجدوں کے بارگاہوں کے ان کو کلورین سے دھوئیں پہلے. لیکن ان پریکٹیکلی یہ کرنا لوگ نہیں کرتے اور یہ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے. کسی مجلس کے اندر سماجی فاصلہ بڑا ہی ناممکن ہے کرنا، انتظامیہ کے لیے بھی اور دوسرے لوگوں کے لیے. تو پھر ہمارے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس خطرے کو کیسے کم کر سکتے ہیں یا کتنا ہم پریکٹیکل SOPs لوگوں کو بتا سکتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ نمبر 1 تو ماسک پہنے ہوں، آپ ویکسینیشن کارڈ ضرور چیک کریں، اور بچے اور بوڑھے، کیونکہ بوڑھوں کو زیادہ بیماری کی شدت ہوتی ہے، وہ اگر گھر پہ رہ کے مجلس میں شامل ہو سکے تو وہ بہتر ہے. لیکن جو لوگ آ رہے ہیں ان کے ویکسینیشن کو اہمیت دیجئے اور ان کے ماسک کو اہمیت دیجئے. تیسرے جو سب سے بڑی بات ہے جہاں پہ آپ سماجی فاصلہ نہیں رکھ سک رہے، وہاں پھر کھڑکیاں اور دروازے کھول کر جو آپ کے پنکھے ہیں بجلی والے چلنے والے ان کو اپنی فل سپیڈ پہ چلائیے تاکہ ہوا رکی نہ رہے جہاں کے اندر کوئی مریض آ رہا ہے. اور یہ بڑا کرٹیکل پوائنٹ ہے کیونکہ ہم کہہ تو دیتے ہیں کہ آپ سماجی فاصلہ رکھیں، لیکن نہ کوئی مسجد میں 6 فٹ کا فاصلہ رکھتا ہے اور نہ کسی نے امام بارگاہ میں یہ رکھنا ہے. تو ہمیں تھوڑا سا لوگوں کو یا انتظامیہ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ اگر آپ نہیں رکھ سکتے تو پھر سیکنڈ ڈیفنس لائن آپ کی کیا ہے، وہ آپ کی وینٹیلیشن ہے. اور اس کو اگر آپ نے انٹیلیجنٹلی یوز کیا تو آپ خطرے کی امکان ہے وہ کافی حد تک کم کر دیں گے. اچھا، ایسے موقعوں پہ ڈاکٹر صاحب عمومی طور پہ لوگ بچوں کو بھی ساتھ لے جانا پسند کرتے ہیں، چاہے وہ یہ ہمارے 12 ربیع الاول کے جلوس وغیرہ ہوں، محافل یا پھر مجالس کا ذکر ہم نے کیا محرم الحرام کے سلسلے میں، تو بچوں کو بھی ساتھ لوگ لے کے جاتے ہیں. اب یہ مذہبی ایک ریکوائرمنٹ بھی ہے، لوگوں کی عقیدت بھی ہے، لیکن دوسری جگہ کیا یہ ایک درست عمل ہے موجودہ حالات کے تناظر میں، یہ سیف ہے؟ دیکھیے، آپ نے جس طرح شروع میں بات کی ہے، ہمارا اسلام جو ہے وہ میرے اپنے خیال سے جتنا میرا مطالعہ ہے دنیا کا سب سے زیادہ پریکٹیکل مذہب ہے. اس کے اندر وہ چیزیں ہیں جو باقی دنیا نے 1400-1500 سال کے بعد آ کے ان کو امپلیمنٹ کیا، لیکن اسلام نے ہمیں بہت پہلے بتایا. تو اس وجہ سے اسلام کہیں بھی انکریج نہیں کرتا کہ آپ اپنی صحت کے ساتھ کوئی خطرہ مول لیں، اور یہ آپ کو ہم بتاتا ہے کہ آپ جتنے بھی آپ پرہیز کر سکیں وہ آپ کریں. تو اس لیے بچوں کا لانا، ان بچوں کو لے جائیے جن کو ویکسینیشن کے ان کی 2 ویکسینیشن ہو چکی ہیں، جو 12 سال سے بڑے عمر کے بچے ہیں، اور وہ لیکن ان سے چھوٹی عمر کے بچوں کو نہ لے کے جائیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کرونا ہوا تو وہ ریکور بھی ماشاءاللہ ہو جائیں گے، بچوں میں اتنا شدید نہیں ہوتا، لیکن ان کی وجہ سے جب وہ وائرس گھر لائیں گے تو پھر خود آپ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اور آپ کے بزرگوں کو انتہائی خطرہ ہو سکتا ہے. اور یہ جو آج کل اومیکرون BA.5 پھیل رہا ہے، یہ اتنا خطرناک ہے کہ یہ آپ نے پیچھے 4 بھی ویکسینیشنز کروائی ہوئی ہیں اور آپ کو پہلے 1-2 دفعہ کرونا ہو چکا ہے، اس کے باوجود یہ لوگوں کو متاثر کر رہا ہے اور ان کو تیسری بار دوسری بار کرونا کا مرض ہو رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ نے کرونا کو گھر نہیں لے کے آنا، اور گھر آپ عام طور پہ بچوں کے تھرو آ جاتا ہے، وہ خود تو ریکور ہو جاتے ہیں لیکن باقی گھر والوں لوگ ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے خود بھی کہا، یہ جو کووڈ کا ویریئنٹ پھیل رہا ہے، اوبویسلی ابھی بھی کووڈ کے حوالے سے جو کہنے بہت قیمتی جانیں ضائع بھی ہو رہی ہیں، ٹریٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے، ویکسینیشن کے عمل کو بھی ہم اس طرح سے کریں، لیکن سٹل ابھی بھی ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. اور یہ جو ہم نے ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا ہوا ہے، جو ہم نے SOPs کے حوالے سے گورنمنٹ کی جانب سے، اسٹیٹ کی جانب سے دیے گئے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کافی ہیں؟ کیونکہ اوبویسلی پوری دنیا میں نے اس سے سفر تو کیا ہے، لیکن سٹل اس میں ہم ابھی بھی اس کا امپیکٹ جو ہے ہمارے اوپر اچھا خاصا ہے. دیکھیے، ضابطہ اخلاق جاری کر لینا اتنی اہم بات نہیں ہے، وہ تو پوری دنیا میں اویلیبل ہیں، آپ کاپی پیسٹ کر کے آپ پاکستان میں بھی ایشو کر دیں. بات یہ ہے کہ آپ کتنا امپلیمنٹ کرواتے ہیں. یہ ابھی پچھلے ہفتے کے اندر، اور میں رات کو ہی واپس آیا ہوں، مجھے ٹریول کرنے کا اتفاق ہوا ہے، تو اسلام آباد ایئرپورٹ کے میں آپ کو حال بتاؤں کہ بار بار اناؤنسمنٹ تو ہو رہی تھی جی ماسک پہننا انتہائی ضروری ہے، لیکن نہ کسی سٹاف نے پہنا ہوا تھا ایئرپورٹ کے اور نہ کسی مسافروں نے پہنا ہوا تھا، اور کوئی امپلیمنٹیشن نہیں تھی. شاید کوئی 2-3% ہم جیسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ماسک پہن ہی رکھا. لیکن یہی لوگ جب بینکاک یا سنگاپور یا باقی ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں ہمیں 100% امپلیمنٹیشن نظر آ رہی تھی، اور یہ بہت بڑا فرق ہے. اور اب میں آپ کو کیسز کا بتا دوں، لوگ
तसल्ली में है कि जी 800, 700, 800 केस आ रहे हैं, ये कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क में इस वक्त, हमारे मुल्क में और बाकी ममालिक के अंदर भी इस जो BA.5 है, इसकी अंडर रिपोर्टिंग बहुत ज्यादा है। 10 से 20 गुना कम केसेस हमें नजर आते हैं। और भी डॉक्टर साहब उतनी है जी अभी तक, जी हाँ, मोर्टेलिटी तो उतनी ही है। इसके हमें कोई ये नहीं आया कि ये पहले से ज्यादा शदीद हो गया है, लेकिन ये पहले से ज्यादा इन्फेक्शियस जरूर हो गया है। इन्फेक्शियस जरूर। अच्छा डॉक्टर साहब, चूंकि आपने ट्रैवल भी किया है और आप वैसे भी कनेक्टेड रहते हैं WHO के मामलात से भी, अभी वेयर डू वी स्टैंड? दुनिया कहाँ इस वक्त खड़ी है कोविड को लेकर? वैक्सीनेशन के बाद हम थोड़े रिलैक्स तो हो गए, इसने हमें थोड़ा कंफर्टेबल तो किया, लेकिन अभी तक हमारी जंग तो जारी है और मुझे लगता है कि यू नेवर नो कि कब इसके अंदर कोई नई वेरिएशन आए और कब ये जंग मजीद शदीद हो जाए। तो इस वक्त हम स्टैंड कहाँ कर रहे हैं कोविड को लेकर पूरी दुनिया? जी हाँ, ये WHO ही की मीटिंग थी जिसके लिए मैं गया, और ये बेसिकली इसी मौजू के ऊपर थी, जो दुनिया में आउटब्रेक्स और पैंडेमिक्स आती हैं तो उनके अंदर हम कैसे बेहतर कर सकते हैं अपना रद्द अमल। अफसोस की बात यह है कि 2-2.5 साल गुजर गए हैं और जिस तरह दुनिया को इसका मुकाबला करना चाहिए था, बहुत से पहलू इसके तशना रह गए हैं, तो वो हम उस लेवल पे नहीं है। अब 2.5 साल के बाद लोगों ने जब 4 वैक्सीन लगवा ली थी तो लोगों को था कि अब हम सेफ हो गए हैं, लेकिन ये जो बार बार आ रहा है तो अभी तक हमें एक इत्मीनान है कि ये ज्यादा खतरनाक नहीं हुआ। जिस तरह डेल्टा था वो बहुत ज्यादा खतरनाक होके आया था और उसने बहुत ज्यादा मौत की थी। ये ओमिक्रॉन उतना जान के लिए खतरा नहीं है। बीमारी सख्त है लेकिन जान के लिए खतरा नहीं। डर ये है कि क्या ये आगे ये ना हो कि कोई इसका नया वेरिएंट आए जो ज्यादा डेडली डेल्टा की तरह हो जाए। इस वजह से अपनी लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस करनी है, जिसके अंदर वेंटिलेशन और समाजी फासला जहां मुमकिन हो, और मसलन ऐसी चीजें कि आप अपनी जिंदगी भी चला सके, आप अपना बिजनेस भी कर सके बगैर किसी बड़ी रुकावट के, और आप महफूज भी रहे। तो हमें नई थिंकिंग की लाइफस्टाइल में थोड़ी चेंजेस करने की जरूरत है अगर हमें इससे सर्वाइव करना है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस अहम में ज्वाइन किया और इस अहम दिन पे ज्वाइन। बिल्कुल, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर राना जवाद, उनसे हम बात कर रहे थे। शो का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी अब कल। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।